اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ہمیں تو ساری زندگی یہی لگا کہ جو ظلم مجھ پہ ہوا ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ میری ذات پہ میرا حق ادا نہ کر کے مجھ پہ ہوا ہے، یا کسی اور کو بھی اگر ہم دیکھ رہے ہوں ظلم ہوتا ہوا تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہے، تو ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس چیز کی احساس ہی نہیں معاشرے نے ہمیں ہونے دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی جو ہے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنی اولاد کو توحید کی تربیت نہ دینا ایک بہت بڑا ظلم ہے، جو انسان بغیر جانے بوجھے کر رہا ہے اپنے بچے پہ۔ کیا کر رہا ہے کہ وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے ہی نہیں دے رہا۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے یا دنیا کے اور اسکول ہیں یا مدرسے ہیں جو ہمیں اللہ سے جڑنے نہیں دے رہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ مین رسپانسبلٹی بچے کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کس کی تھی؟ پیرنٹس کی تھی، پیرنٹس میں بھی باپ کی تھی۔ تو اس کا کام تھا اپنے بچے کو توحید پہ پختہ کرنا، توحید پہ کی بنیاد ڈالنا۔ وہ نہیں کیا تو کیا کیا؟ جو لظلم عظیم، یہ ظلم کیا۔ کس پہ کیا؟ اللہ پہ ظلم کیا۔ تو اللہ نے تو خود بتا دیا ہے کہ غنی حمید، میں تو غنی بھی ہوں اور میں حمید بھی ہوں، تو میرے اوپر تو ظلم ہو ہی نہیں سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ تو ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ ظلم کس پہ ہوا؟ بچے پہ ہوا۔ اسی بچے پہ کوئی اور ظلم کر رہا ہو، گھر کا کوئی فرد ذرا سا ڈانٹ دے یا اسکول میں ذرا سا اس کے کوئی مارکس کم آ جائیں یا اس کو بلی کیا جائے، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمارے بچے پہ ظلم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اصل ظلم تو تم خود کر رہے ہو، اپنے بچے کو توحید سے دور کر کے، توحید کا کانسیپٹ نہ دے کے، کیونکہ تم نے اپنی زندگی بھی ایسی گزاری اور اب تم انکانشیسلی اپنے بچے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہے ہو۔ تو اپنے بیٹے کو انسان بہترین نصیحت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، اور وہ کیسے بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ یہاں پہ تو بتا رہے ہیں کہ والدین کا کام کیا ہے کہ میرے بارے میں بتاؤ، ہے نا۔ اور اس سے اگلی دو آیات جو ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ۔ اتنی کیوٹ سی مجھے بات لگتی ہے جب یہ سورہ پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ وہ دو اگلی آیات جو ہے نا وہ ایک دم چینج ہوا ہے، سوئچ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کنورزیشن حضرت لقمان کی چینج کر کے اپنی کنورزیشن اللہ تعالیٰ اب لے آئے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ میں اگر نصیحت کر رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کی جو ہے نا کی قدر کرو، ایکنالج کرو ماں باپ کو۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو اگنور کر دو۔ تو اگلی دو آیات جو شفٹ ہوں گی نا، ایک دم سوئچ ہوگا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا اپنے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بچوں کو کیا ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تو ہماری اس وقت ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو ایک یہ سوچ ہے نا کہ ہمارا بچہ ریجڈ ہو جائے گا، ہمارا بچہ کنزرویٹو ہو جائے گا، وہ ایک دم چینج ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر بتانا ہے کسی کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں باپ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس میں بھی ماں کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ باپ نصیحت یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے اگلی آیات میں ماں کو امپورٹنس دی ہے، وہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کی واقعی حکمت سمجھ آئے گی۔ تو ایک انسان اپنے بیٹے کو بہترین نصیحت کرتا ہے نا اور زندگی کا حاصل وصول بتاتا ہے، شرک، ناشکری، شکر، اس کا کلائمیکس بتاتا ہے کہ اصل میں اگر کوئی بھی انسان بہت زیادہ شکر گزار ہو اور اس کو ناشکری بالکل بھی پسند نہ ہو، تو کلائمیکس کیا ہوگا کہ وہ سب کچھ اللہ آپ کو دے رہا ہے، یعنی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا، خود کو بھی یہ بتایا جائے گا کہ ہم جب مل ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب نعمتیں رہی ہیں تو ہم کسی اور کے شکر گزار کیوں ہوں، ہم کسی اور کے احسان مند کیوں ہوں۔ تو یہ انسان کا کلائمیکس ہے شکر گزاری کا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر شکر گزاری ہے، آپ یہ کہتے پائے گئے ہیں لوگوں میں کہ الحمدللہ میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ شکر کس بارے میں ادا کرتی ہیں۔ شکر اور شرک سیم لیٹرز ہیں، آگے پیچھے ہیں، بس آگے پیچھے لیٹرز کر دی ہیں، اور شکر اور شرک کے سیم لیٹرز ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا شخص اللہ کا شکر گزار شخص نہیں ہوتا ہے۔ شرک ہم بہت ساری چیزوں میں کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو کل چھوٹے سے ٹیسٹ دیا تھا کہ آپ جا کے دیکھیں کہ آپ کے دل میں کس کا خوف ہے، آپ کے دل میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہے، تو آپ خود پتہ چل جائے گا۔ 1 منٹ اور 2 منٹ لگتے ہیں یہ سوچنے میں کہ اچھا اگر یہ چوائس ہو میرے پاس اور یہ چوائس ہو تو میں کس کو چوز کروں گی، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ آپشن اور وہ آپشن ہو تو میں کس کو چوز کروں گی، تو پتہ چل جاتا ہے کہ شرک تو ہماری زندگیوں میں رچ بس گیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کہاں کہاں جو ہے شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی اپنی نعمتیں ہمیں دیے چلے جا رہے ہیں۔ تو آیت جو 12 ہے اس میں حکیم لقمان کا جو عمل تھا شکر گزاری کا، وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ اپنی گرومنگ کے ساتھ ساتھ جب بچے کی گرومنگ کی تو انہوں نے یہ چیز میک شور کی کہ میں اپنے بچے کو جو ہوں وہ کانسیپٹ آف توحید دوں۔ کانسیپٹ آف توحید ہر مسلمان جو کہ میں اور آپ ہیں الحمدللہ، ہمارا یہ
دعوت کا مشن ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی جب ہم گزار رہے ہوں تو ہمارے دیکھنے والے آس پاس کے لوگ اس بات کو جان لیں کہ یہ انسان مشرک نہیں ہے، اس انسان کے بولنے میں، اس انسان کے چال ڈھال میں، اس انسان کے لائف سٹائل میں شرک جو ہے منیمم لیول پر ہے، بیئر منیمم لیول پہ جو ہے نا یہ مرتکب اگر ہو رہا ہے، اور اگر ہو بھی رہا ہے تو کانشیسلی نہیں ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کو یا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا غلط کام کر رہا ہے، جانتے بوجھتے یہ انسان جو ہے نا شرک نہیں کر رہے، جانتے بوجھتے ہی ایسے کلمات نہیں نکال رہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم سے کم بولو، خاموشی بہترین حکمت ہے، کہ تمہارے بولنے میں بھی کچھ ایسے الفاظ نہ نکل آئیں جس میں تم اپنی بڑائی بیان کر دو، اپنے ماں باپ کی بڑائی بیان کر دو، اپنی اولاد کی بڑائی بیان کر دو، شرک ہو گیا یہ۔ کوئی بھی چیز جب ہماری ہے ہی نہیں، ہم کسی چیز کو اون کرتے ہی نہیں ہیں تو اس کی تعریف تو بنتی ہی نہیں ہے۔ تو اور تعریف کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں جب بتائیں گے کہ ماں نے کتنی تکلیف اٹھا کے بچے کو جو ہے وہ پالا پوسا، تو اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے تمہیں جو ہے وہ احسان کا لیول، تمہارے ماں باپ کا تمہارے اوپر احسان کا ہی درجہ ہے کہ انہوں نے تکلیف اٹھا کے تمہیں پیدا کیا، بغیر تکلیف کے بھی ماں پیدا کر سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کہ ایک سیکنڈ میں کن کہتے اور بچہ پیدا ہو جاتا۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں جب اگلی آیات ہم دو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنی تعریفیں خود کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یہ ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرنا اور اپنے بچوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جوڑنا۔ اب ہم جوڑ کیسے رہے، یہ ہمارا اصل میں المیہ ہے کہ ہم جوڑ کیسے رہے، ہم جوڑ ایسے رہے کہ قرآن پڑھا دیا، ناظرہ پڑھا دیا، حفظ کروا دیا کہ بیٹا آپ حفظ کر لو، آپ قرآن پڑھ لو، میں چاہتی ہوں آپ قرآن پڑھ لو، ہے نا؟ تو اور خود ہمیں کتنی صورتیں آتی ہیں جو کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں خود تو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اگر قرآن پڑھنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نسلوں کو سنوار دے گا تو ہمیں تو اپنے ماں باپ کی خود فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنے امی اور ابو کی فکر کروں، میں ان کی بخشش کا سامان کروں، میں ان کے لیے کچھ ایسا سر کا تاج ان کے لیے بنوں یا ان کو پہنواؤں قیامت والے دن کہ میں تو حفظ کروں۔ میرے بچے بھی کیا رسپانسبلٹیز آ رہی ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور یہ کام بائی چوائس ہوتا ہے، یہ بائی فورس نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں، جب کوئی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ نے آگے کیا پڑھنا ہے، اپنی فیلڈ کیا رکھنی ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے سائنس رکھنا ہے، مجھے کمپیوٹر سائنس رکھنا ہے، مجھے آرٹس رکھنا ہے۔ تو بالکل حفظ ایسا ہی چیز ہے کہ حفظ جو ہے وہ ہم پہ فرض نہیں ہے کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پھیلایا تھا مکہ میں، جب انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ اب اللہ ایک ہے اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ وہاں پہ گونجنا شروع ہوا تھا، تو ابو جہل کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے حق کے ساتھ، یعنی کہ کلمے کے ساتھ جو کمٹمنٹ مانگ رہے ہیں نا وہ صرف میرے میموری یا حافظے کی وہ نہیں مانگ رہے کہ میں حفظ کر لوں سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ۔ ابو جہل کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حفظ کرنا نہیں مانگ رہے، ان کو یہ نہیں چاہیے کہ میں قرآن حفظ کر کے اور جو ہوں نا دین کو سروس دوں دین کی، بلکہ ان کو پتہ تھا جتنے بھی اس وقت کے کافر تھے، جتنے بھی اس وقت کے جو جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب بہت لٹریٹ پرسن تھے، سمجھدار لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ میرے یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورے شعور، میرا پورا شعور، میرا پورا وجود میرے عقیدے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں کمپلیٹ سبمیشن کی طرف آ جاؤں، ہم کمپلیٹ سبمٹ کر دیں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ یہ تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب، کہ اب کوئی الہ ہے ہی نہیں، کسی اور کی بات مانی ہی نہیں جائے گی، اب جو اللہ جس ٹائم پہ جیسا بھی کچھ کہہ دیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ اگر تو صرف حفظ کا معاملہ ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو ان کی زبان تھی، جیسے مجھے اردو میں کوئی ایک پیراگراف دیں یاد کرنے کو اور مجھے اسپینش لینگویج میں دے دیں تو میں تو اردو چوز کروں گی کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، مجھے تو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ اسپینش البتہ یا لیٹن لینگویج ہے یا فرینچ ہے وہ مجھے مشکل لگے گا، میرا ڈائلیکٹ ہی نہیں ہے، مجھے اس کا ایکسنٹ ہی نہیں پتہ، فونکس ہی نہیں پتہ، تو ان لوگوں کے لیے حفظ کرنا مشکل نہیں تھا۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے جو حفظ بنا لی ہے نا اسٹینڈرڈ، یہ اسٹینڈرڈ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ آسان کام لگتا ہے کہ یہ بس دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو ہمارا کلمہ حق کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ بہت ویک ہے، میری اور آپ کی لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ ویسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈ کی ہے۔ ہم جانتے بھی ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہاں گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، لیکن ہم نے صرف اور صرف حفظ کو کیا بنا دیے، یہ دین کا خلاصہ۔ اب کسی کو فخریہ بتاتے ہیں کہ میرے بچہ ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے، یہاں پہ حفظ کہا ہے، حکیم لقمان نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت بتاتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ کہ تم حفظ کر لو، میں چاہتا ہوں تم قرآن حفظ کر لو۔ خیر اس وقت تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ایسی کمانڈ وہ کر سکتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہو وہ نمازیں پڑھو، میں چاہتا ہوں تم داڑھی رکھ لو، میں چاہتا ہوں تم پردہ کر لو۔ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ توحید پہ کام کرنا اپنے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر، یہ بیسک آپ کی نیسیسٹی، اس بچے کی نیسیسٹی ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے اوپر بیٹھ کے ہر تھوڑے عرصے بعد، خاص طور پہ تہجد کے ٹائم بیٹھ کے اپنے اوپر غور و فکر کریں،
سوچیں کہ میں شرک کے کس لیول پر پہنچ گئی ہوں، میرا توحید کا لیول کیا ہے، توحید میرے لیے کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، احد کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یکتا، یونیک، دیر از نو ون لائک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نو ون، کسی بھی ایٹریبیوٹ میں، کسی بھی کیٹیگری میں، کسی بھی الوہیت کے معاملے میں، ربوبیت کے معاملے میں، صفات کے معاملے میں، ناموں کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا ہے ہی نہیں۔ میں اپنے بیٹے کا نام ہادی رکھ بھی دوں تب بھی وہ عبد الہادی ہی رہے گا کہ ہادی کا بیٹا ہے۔ میں اس کو ہادی کہتی بھی رہوں تو بھی مجھے ایک ریمائنڈر رہے کہ ہادی کون ہوتا ہے، ہدایت دینے والا۔ تو یہ ایٹریبیوٹ میرے بیٹے کے اندر اللہ کا ذرا سا آ جائے گا تو کتنی بڑی خیر ہوگی۔ بیٹھ کے سوچے ہیں کہ میں توحید کے کس لیول پر ہوں۔ اگر مجھے میرے پیرنٹس نے توحید نہیں بیٹھ کے سکھائی تو میں خود سیکھ لوں۔ ابھی بھی میں کتنی چیزیں خود ہی سیکھ رہی ہوتی ہوں، کتنی اسکلز ہیں جو میں نے خود ہی سیکھی ہیں، امی ابو نے تو کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا اس میں۔ جو بھی ریسیپیز ہم ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، گھر کی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم دنیا میں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں امی ابو کا کوئی رول نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں امی ابو سکھا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ کورس کر لو، یہ کام کر لو، انوالومنٹ ہوتی ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں اگر امی ابو کی انوالومنٹ نہیں رہی ہے پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں اسٹیج سے ہم اسٹیپ اوپر ہی ہوا ہے ہمارا ہر لیول پہ۔ تو توحید میں آ کے ہم کیوں رک گئے، توحید میں آ کے ہم کیوں اسٹک ہو گئے؟ اور ہم یہ ضرور دیکھیں کہ وحدانیت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ اتنی پیاری چیز ہے کہ آپ اگر یہ آپ سمجھے شیکلز ہیں، چینز ہیں، یہ اگر آپ سمجھے یہ ایسا ہے کہ آپ نے ایک چین، بہت ساری چینیں پڑی ہوئی ہیں، ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں آپ نے ایک ہتھکڑی پہن لی امی کے نام کی، ایک ہتھکڑی پہنی ہوئی ابو کے نام کی، ایک ہتھکڑی پہنی ہوئی شوہر کے نام کی، ایک ہتھکڑی پہنی ہوئی باس کے نام کی، ایک ہتھکڑی پہنی ہوئی لیڈرز کے نام کی، آپ پہنے ہوئے اور آپ کو لگ رہا ہے میں بڑی اڈورنمنٹ ہے میرے، یعنی کہ میں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو لیس کیا ہوا ہے زیورات سے، یہ لگتا ہے ہمیں ہتھکڑیاں چینوں سے اپنے آپ کو باندھ کے ہمیں لگ رہا ہے ہم بڑے خوبصورت لگے دکھ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ہمارے لیے کوئی جیولری یا زیورات نہیں رکھتے، وہ ہمارے لیے چینز ہیں۔ اگر کوئی ہمیں دیکھے اور ہماری بات سنے، کوئی ایسا شخص جس کا تقویٰ بہت زیادہ ہو، کسی کا احسان کا لیول بہت زیادہ ہو، جس کا وحدانیت کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہو، وہ تو آپ کو دیکھ کے سمجھے گا کہ آپ جو ہر وقت یہ گن گا رہے ہیں نا لوگوں کے، آس پاس کے لوگوں کے محبت کے گن، ان کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں، ان کے خوف کے دعوے کر رہے ہیں، تو یہ جیولری نہیں ہے، یہ شکلز ہیں، یہ چینز ہیں جو آپ نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہیں۔ تو ان سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو انڈیپینڈنٹ انسان بنایا ہے، ایک عورت بھی اور ایک مرد بھی۔ قرآن میں ہے ہی نہیں یہ کہ کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مرد ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں وہ۔ ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر لیتے ہیں، جو ہمیں ویک انسان لگتا ہے، بیوی کو شوہر لگا، شوہر کو بیوی لگی، جو زیادہ ڈومیننٹ ہوا، جس کی خصلت زیادہ ایسی ہوئی، جو روبدار ہوئی، یا جو کمپرومائزنگ نیچر کا نہیں ہوا، وہ دوسرے پہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ساری زندگی ہمیں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے کہ واہ شوہر دیکھو میری کیسی بات مانتا ہے، یہ تو میرے قابو میں ہے۔ میں ایک سیکنڈ میں ان کا وہ جو ہے نا ٹیمپرمنٹ چینج کر دیتی ہوں، سیکنڈ میں جو ان کی تھاٹ چینج کر دیتی ہوں۔ شوہر بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اب یہ میرے قابو آ گئی ہے بیوی، اب میں اس کو جیسے مرضی اب چلاؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں دیا تھا، ہمیں پوچھ ہوگی اس چیز کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم نکلیں اس چیز سے، اور خود بھی نکلیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے نکالیں، ان کو وحدانیت کی طرف لے کر آئیں۔ تو تربیہ یہ نہیں ہے اپنے بچے کی کہ ان کو پابندیوں میں جکڑ دیا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ میرا اختیار ہے ہر معاملے میں، تمہارے ابو کا اختیار ہے ہر معاملے میں۔ یہ بتایا جائے کہ اس گھر میں جو بھی چیز ہوگی، فی الحال ہیڈ کیپٹن آف دا ہاؤس، کیپٹن آف دا شپ، ہیڈ آف دا ہاؤس جو ہیں وہ تمہارے بابا ہیں، وہ تمہارے ڈیڈی ہیں، تمہارے پاپا ہیں جو ڈیسیجن لیں گے۔ لیکن آپ کا بھی کوئی مشورہ ہو، آپ کی بھی کوئی اس میں انپٹ ہو، آپ ضرور دیا کریں ہمیں، آپ بتایا کریں ہمیں آج معاملات کیا کرنے ہیں، اپنے بچوں کو انوالو کیا کریں۔ کیسے انوالو کرنا ہے؟ کہیں بھی جانا ہو ان کو چوائس دیں کہ یہاں جا سکتے ہیں کہ یہاں جا سکتے ہیں، یہ پکانا ہو تو آج اسپیشل کوئی ویکینڈ ہے تو ہم کچھ اسپیشل بناتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپشن دیں، میں دیکھوں گی کیا ہمارے پاس جو ہے نا انگریڈینٹس ہیں، اس کے اکارڈنگلی کام بچوں کو اس طریقے سے آپشن دینا ان کو بااختیار بناتا ہے، ان کو اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ ہماری بھی بات کی کوئی ویلیو ہے۔ اب بعض اوقات جو آج کل جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، یا تو بچوں کو بہت دبایا جا رہا ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا ہے وہی کرنا ہے، جو میں نے رکھ دیا ہے وہی کھانا ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ یا یہ تربیت ہو رہی ہے کہ اب بچہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کی بات مانی جا رہی ہے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں کھانا تو دوسری پلان بھی اس کے سامنے آلٹرنیٹیو حاضر ہے کہ اچھا تمہیں یہ نہیں کھانا تو یہ کھا لو، یہ نہیں کھانا تو یہ کھا لو۔ تو دونوں ہی طریقے بہت غلط ہیں۔ دونوں ہی طریقوں میں انسان جو ہے وہ اپنے بچے کو بااختیار انسان نہیں بنا رہے، بلکہ ایک لیول پہ تو اس کو کمزور انسان بنا رہے، اس کی سیلف اسٹیم لو کر رہے، اور دوسری لیول پہ جو ہے اگر اس کی ہر بات جو ہے وہ مانی جا رہی ہے تو اس کو ایک ضدی ہر دھرم انسان بنا رہے، کہ جس کے بعد وہ بڑا ہو کے اس کو بہت چیلنجز کا سامنا ہوگا، وہ بہت ٹھوکریں کھا کے پھر سمجھے گا کہ نہیں ہر بات میری نہیں چلتی دنیا میں، ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے بھی زور آور ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو اپنے
اپنی مرضی، اپنے زور، اپنے روب یا اپنا خوف یا کسی لالچ کے ذریعے اپنے بچے کو کسی نیکی پہ مجبور کرنا، اس کو کسی برائی سے روکنا، یہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ دیں نہیں نہیں یہ نہیں کرو گناہ، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں بولتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ تھوڑے تھوڑے واقعے میں دیکھنا کہ اچھا بچہ کس لت میں مبتلا ہے، اس کی طرف سے اس کی تربیت کرنا، یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، ٹیمپرری آپ یہ کر سکتے ہیں، یا اس کو کسی خرابی سے بچانے کا باعث وقتی طور پہ ہو سکتا ہے، یہ تربیت نہیں ہے بچے کی۔ تربیت آپ نے 7 سال تک اپنی اخلاق دکھا کے، اپنی سچائی دکھا کے کہ میں میری 7 سال تک بچے کو پتا ہو کہ امی جھوٹ ہی نہیں بولتی ہیں، امی جو ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہیں، امی جو ہیں وہ بیٹھ کے پانی پی رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ تو خیر سنتیں ہیں، ہم تو فرض کے لیول پہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، سنت تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل ہے نا، کہ وہ کیسے کھاتے تھے، وہ کیسے پیتے تھے، انہوں نے کچھ چیزوں پہ کا لائف سٹائل اڈاپٹ کیا تھا، وہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان جیسا اسوہ اختیار کرنا ہے، تو ہم کر لیتے ہیں ویسے اسوہ اختیار، کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، 2 ہاتھ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کسی ہاتھ سے بھی کھانا ہے تو ہم سیدھے ہاتھ سے کھا لیتے ہیں، اور یہ سوچ کے کھائیں کہ یہ سنت ہے تو ہمیں اجر بھی ملے گا۔ لیکن ہم تو سنت کے لیول تو بہت دور کی بات ہے، نفل کے لیول تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو فرض کے لیول پر بھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو تربیت یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کی اسکل ڈیولپ کریں یا ان کو حفظ قرآن کرا دیں، ان کو ناظرہ امپروو کروا دیں۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے میرے بچے کے دل میں وہ محفوظ رہے، میرے بچے کو یہ پتا ہو کہ یہ امانت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، صرف تجوید ہی نہیں ہے، صرف ناظرہ ہی امانت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں حفاظت کر لوں گا اس کی، میں حفاظت کا ذمہ لے رہا ہوں خود ہی۔ ہمارا کام تھا یہ لوگوں تک پہنچانا۔ تو میرا بچہ کیا اس بات کا جو ہے وہ اہل ہے، میں نے اس کی اتنی ٹریننگ اور اسکل ڈیولپ کی ہے، کیا وہ بولنے میں اچھا ہے، کیا اس کی اسپیکنگ اسکلز ہیں، لسننگ اسکلز ہیں، تھنکنگ کریٹیکل تھنکنگ کرتا ہے وہ بچہ، کل کو وہ قرآن لوگوں کو تو بتائے گا تو وہ کیا بتائے گا، کیا وہ اپنا ہی فرقہ ایک کھول کے بیٹھ جائے گا، ایک اور فرقہ ہمارے سامنے آ جائے گا، جو ابھی فرقے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ یہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، بڑا بہترین علم ہے، بیٹھو تو تفسیر کے ایسے ایسے بڑے بہترین مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس مدرسے میں آپ بچوں کو کس لیے بلاتے ہیں؟ آپ کو قرآن ختم، آپ ان لوگوں کو بلاتے ہی تب ہیں ان مدرسے کے بچوں کو جب آپ کو رٹوانا ہو، طوطے کی طرح رٹ کے وہ آپ بچے آتے ہیں آپ کے گھروں میں، قرآن پڑھتے ہیں، سورہ مزمل پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور وہ جو ہے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا مقصد بچوں کو مدرسے بھیجنے کا۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے اور اچھا دینی ریپریزنٹیٹیو بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بچہ انجینئر بھی ہو سکتا ہے اور اچھا دینی ریپریزنٹیٹیو بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ اچھا دین کو ریپرزینٹ کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ کوالیفائڈ لوگ چاہیے دین کے لیے، ایز کمپیئر ٹو یہ کہ ہمارے جو بے وقوف سے بچے ہوتے ہیں جن کا پڑھنے میں کہیں دل نہیں لگ رہا ہوتا، جو تھوڑے سے نافرمان، ضدی، ہٹ دھرم، ریبیلس نیچر کے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بالکل ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اس کو مدرسے ڈال دو۔ ہمارا تو یہ مزاج بن گیا نا، تو یہ تو بہت غلط مزاج ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہم یہ چیزیں دے رہے ہیں، یہ اولادیں دے رہے ہیں ہم اپنی، جو اچھے نمبر لا رہا ہو، اسکول میں ٹاپ کر رہا ہو، ہمیں پتہ چلے ہمارا بچہ میٹرک میں، او لیولز میں، یا کسی بھی اسکول کے کسی بھی اسٹینڈرڈ میں، گریڈ میں وہ بہت اچھے پرفارمنس دے رہا ہے، ڈیبیٹس بہت اچھی کر رہا ہے، آرٹس اینڈ کرافٹس بہت اچھا کرتا ہے، ٹیچر کہتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو ہے نا بہت کلاس میں آؤٹ اسٹینڈ کرتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ اتنا اچھا بچہ میرا نکل آیا ہے، میں اس کو دین کے لیے وقف کر سکتی ہوں۔ کیا ہوا اگر اس کے چچا یا ماموں دین میں نہیں ہے، میرا بچہ، مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر سکتی ہوں۔ وقف کا مطلب یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر انجینئر بنے ہی بنے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بنے گا، بلکہ دین میں آنے کے بعد بچے زیادہ اچھے سے جو ہیں وہ دین کو سروس، دین کی سروس کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ اچھے طریقے سے چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی میری جاننے والی فرینڈز ہیں جب انہوں نے کورس کیا قرآن کا، اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ان کو اب کیا کورسز کرنے ہیں، ان کو اب ان کے اندر اسٹرینتھ کیا ہے، وہ دین کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو اتنی بہترین، اس سے پہلے ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ نہیں بھائی قرآن کی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے کہ ہم صرف میٹرک کر لیں، ایف اے کر لیں یا انٹر کر لیں اور ہم جو ہے نا اس کے بعد قرآن پڑھ لیں۔ قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے ایک پڑھے لکھے شخص کی، جس کا ورلڈ ویو ہو، جس کی کوئی سمجھ بوجھ ہو، جو دنیا میں سمجھداری رکھتا ہو، جو بس آل فال کوئی بات نہ کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، اس کی کمپٹنس اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اگر آپ پڑھتے ہیں وہ کمپٹنٹ شخص تھے، انٹلیکچوئل تھا، انٹیلیجنٹ انسان تھے وہ۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا شرک والے ماحول میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے اور ان کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے۔ یہ ہمارے بچے آ کے ہمیں بتائیں نا کہ مما آپ کو پتہ ہے فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، الجزیرہ نیوز میں نے یہ سنا تھا، یہ کیا تھا، ہم کہتے ہیں واہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے، رٹے رٹائے طوطے کی طرح نہیں بیٹھا ہوا۔ بالکل حضرت ابراہیم کا یہی حال تھا۔ باقی انبیاؤں کے بارے میں بھی آپ پڑھیں، انٹلیکچوئل، ہائی انٹلیکچوئل لوگ تھے، جینیس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ تھے یہ، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا اپنے دین کے لیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کچھ پرفارمنس نہ دے رہا ہو، میں اس کو کہوں حفظ کر لو اور میں یہ سوچوں کہ میں نے دین کی کوئی خدمت کر لی ہے، میرا بچہ جو ہے وہ دین میں قرآن حفظ کر کے دین کو سرو کرے گا؟ بالکل بھی سرو نہیں کرے گا۔
وہ بالکل ان جیسے ہی ایک کیٹلز جو ہوتی ہے نا فارم ہاؤس میں بھیڑیں ایک جگہ، اس میں ایک بھیڑ اور کا اضافہ ہو گیا، کیونکہ دنیا کو فائدہ نہیں ہو رہا، یہ حفظ سے دنیا کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے، کیونکہ لا تشرک باللہ یہ بتاتا ہے کہ سوچنا سمجھنا ہے، کہ اللہ کے ساتھ میں شریک نہ ٹھہراؤں۔ میرے ابو نے مجھے بتا دیا ہے 10 سال کی عمر میں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، تو اب میں حفظ کروں یا نہ کروں، میں نماز پڑھوں یا نہ کروں، بس یہ میرا سٹینڈرڈ کیا ہوگا کہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں یا جو بھی کام نہیں کر رہی ہوں، کیا وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تو بس پھر میں نمازیں بھی پڑھوں گی، کیونکہ نماز اور نمازی میں اور ترک نماز میں کیا فرق ہے؟ کفر ہے نا، تو میں خود موٹیویشن مجھے ہوگی کہ نہیں شرک نہیں کرنا، بس بیس میری بن گئی ہے، جو ہم بیس کہہ رہے ہوتے ہیں نا بچے کی، یہ فاؤنڈیشن بڑی اچھی بنی ہے، اس بچے کی بیس بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، نرسری جاتا ہے یہ والا اسکول بیس بڑی اچھی بناتا ہے، ہر وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کیوں بیس کی ہمیں کیوں اتنی وہ ہوتی ہے کہ ہم اچھی مہنگی مہنگی فیسیں دے کے زیادہ زیادہ فیسیں دے کے بچوں کو کہتے ہیں پہلے بیس اچھی بن جائے پھر بچہ کسی اور بھی اسکول میں چلا جائے چل پڑے گا، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ بچے کو فونکس آ جائیں، بچے کے کانسیپٹ ڈیولپ ہو جائے، ان کو ہینڈز آن ایکٹیویٹی پہ ڈال دیا جائے، وہ اسکول والے جب کروا دیتے ہیں تو پھر وہ بچہ کسی بھی اسکول میں چلا جائے واقعی اس بیس کی وجہ سے وہ بچہ آؤٹ اسٹینڈ کرتا ہے باقی بچوں میں۔ تو ہمارے ماں باپ نے اگر یہ بیس نہیں بنائی ہے تو ہم اپنی یہ بچوں کی بیس بنا لیں اور اپنی بھی بیس بنا سکتے ہیں، کیا کہ توحید کی طرف آئیں۔ اور توحید کیا ہے کہ بچے کو یہ بتانا کہ تم نے جو قرآن پڑھنا ہے نا، اس کے کانسیپٹ تمہارے پاس جو ہے نا بالکل کلیئر ہوں، اس امانت کو نبھانے کے تقاضے ہیں، اس کا ارادہ، اس کی نیت، اس کی شوق تمہیں پیدا کرنا پڑے گا، تمہیں اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا۔ تربیت یہ ہے اپنے بچے کی کہ ہر انسان یہ تربیت کرے کہ میں اور میرا بچہ اپنے اختیار کا بامعنی اور ذمہ دارانہ استعمال کرے، سیکھ لے، میں بھی سیکھ لوں، میرا بچہ بھی سیکھ لے کہ مجھے جو اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ میں اب یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ میں آئی ایم اے فری وومن ناؤ، اب میرے اوپر کسی کی ڈیپینڈنسی نہیں ہے، میں اپنے ابو امی شوہر بچے کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی ہوں، میں صرف اللہ والی ہوں، لا تشرک باللہ کا مطلب ہے آئی ایم انڈیپینڈنٹ وومن ناؤ۔ تو اب یہ اختیار مل گیا ہے مجھے، اب اس اختیار کا میں کیا کروں؟ ذمہ دارانہ اور بامعنی استعمال سیکھ لوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں بہت اختیار ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں بہت ساری چیزوں میں اپنے ڈیسیجن لے رہی ہوتی ہوں، کسی کا بھی نام لگا دوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت عادت ہوتی ہے ہر وقت مظلوم بنے رہنے کی، سب کام خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہر وقت یہ کہ نہیں آپ کو پتہ ہے نا وہ یہاں سے ہمیں رکاوٹ ہے، ہمیں نا یہاں سے پرابلم ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے میرے شوہر ذرا اس بارے میں پسند نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں، ہمیں بہانے بنانے آتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہمیں اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے تو ہم نکلوا لیتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کو تو ہم ڈچ کر سکتے ہیں، ہے نا، لوگوں کو تو ڈوج کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو نہیں کر سکتے نا، تو اس لیے ایک انسان بے وقوف والی زندگی گزارے ہی کیوں؟ وہ زندگی گزارے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کا محبوب بن کے زندگی گزارے، تو لوگ بھی آپ کو پھر آپ کی جو ہے وہ ڈگر پہ چلیں گے، آپ کے بچے بھی آپ کی ڈگر پہ چلیں گے۔ اور میں جب خود کسی کا اختیار اپنے اوپر پسند نہیں کر رہی ہوں، مجھے نہیں اچھا لگ رہا کہ میرے امی ابو آ کے مجھے بتائے ہر وقت یوشا نماز پڑھ لو، یوشا سچ بولو، یوشا یہ کر لو، یوشا سیدھے ہاتھ سے کھانا، اچھا لگے گا مجھے ہر وقت کوئی مجھے بتاتا رہے؟ ہم اپنے بچوں کو سارا دن بتا رہے ہوتے، سارا دن، کیونکہ ہم نے ان کی بیس نہیں نا بنائی ہوئی ہوتی، تو اب ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ سب اچھے اچھے کام کرے، اب ہمیں دین سمجھ آنا شروع ہو گیا، اب یہ سچ بھی بولے، اب یہ چوری بھی نہ کرے، اب یہ غیبت بھی نہ کرے، اب یہ جو ہے نا چیٹ بھی نہ کرے، تو اب ہم ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ دیکھو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، پہلے یہ کر لو، ایسے بیٹھو، 3 گھنٹ میں پانی پیو، یہ بتانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بھی کوئی بتائے گا، میں بھی آپ کو صبح شام اگر یہ 3 وقت 4 وقت بتاتی رہوں گی نا، نماز پڑھ لیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ کر لیں، آپ ایک وقت اریٹیٹ ہو جائیں گے، آپ کے لیے بڑا ہی یہ اوفینسو ہو جائے گا کہ مجھے آپ مت بتایا کریں بھائی، بار بار ریمائنڈر مت دیا کریں، بس مجھے پتہ چل گیا۔ بچے کے ساتھ ہم البتہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہی بیس ہے کہ لا تشرک باللہ کانسیپٹ نہیں بتایا ہوا اس بچے کو، تو آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اس بچے کو اللہ سے جوڑ دینا ہے، اور بار 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 اس کو یہ چیزیں نہیں بتانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس کو بتائیں کہ یہ قرآن دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو، کوئی چیز نہیں سمجھ آتی ہے تو اس پہ ہم ریسرچ کریں گے، اور جیسے وہ باقی سٹوریز پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھی آپ کے بچے نے سنڈریلا کی سٹوری پڑھی ہوگی، سلیپنگ بیوٹی پڑھی ہوگی، ہیری پوٹر موویز دیکھی ہوں گی، اسپائڈر مین بھی دیکھا ہوگا، خود ہی دیکھا ہے نا اس نے، آپ نے بیٹھ کے ٹرانسلیشن تو نہیں کی، حالانکہ وہ ہماری لینگویج بھی نہیں ہے، انگلش لینگویج میں وہ ہوتا ہے، ہم تو اردو بولتے ہیں، لیکن آپ کا بچہ بیٹھا ہوا سب سمجھ جاتا ہے، اسپائڈر مین، سپر مین اور ایونجرز مووی اور جتنی بھی یہ مارول موویز ہیں سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو قرآن بھی سمجھ لے گا، کیونکہ قرآن بھی کسی مارول سے کم نہیں ہے، قرآن بھی کسی اسپائڈر مین جو جتنے بھی پروفٹس ہیں ان کی جو اگر آپ دیکھیں جو بھی معجزے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ سپر ہیرو کے طور پہ ہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے ہمیں بتانا نہیں آتا تو ہم بتانا سیکھ لیں گے، لیکن اپنے بچوں کو بتانا تو شروع کریں، اپنے بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ بتائیں تو صحیح، وہ رات کو سونے سے پہلے ان کو اسٹوریز تو بتائیں کہ حضرت ابراہیم کیسے تھے، حضرت موسیٰ کیسے تھے، اب کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ خود ہی نہیں بتائے،
ہمیں کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ ہم نے بھی بکس نہیں کھولنی ہے، ہم نے بھی نہیں پڑھنا ہے اس کے بارے میں۔ اور بچہ ہمیں کیا دیکھ رہا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم ایئر وائی دیکھ رہے ہیں، ہم جیو نیوز دیکھ رہے ہیں، ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ہم ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں نا، ہم گیم شوز دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو مزے کی چیزیں دیکھوں جو دنیا میں مجھے صرف انٹرٹین کر رہی ہوں، بچے کو میں لگا دوں یہ سیکھنے میں کہ دین کے سپر ہیروز کون ہیں، تو وہ بھی اسپائڈر مین ہی دیکھے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے بچے آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ آنے والی جنریشن جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے دین کو سمجھے گی ایز کمپیئر ٹو یو، کیونکہ آپ کے کانسیپٹس بہت خراب ہو چکے ہیں، ان میں بہت زیادہ جو ہے فلس جمع ہو چکا ہے، ان میں سارا بہت ساری بدعات شرک جمع ہو چکا ہے۔ تو ہمیں تو پہلے تو وہ چیزیں نکالنی ہے، بچہ ماشاء اللہ معصوم ہوتا ہے، تو اس کو ابھی سے گائیڈ لائنس دینا ہمارے لیے بہترین جو ہے نا وہ ایک تربیت کا اصول بن جانا چاہیے، کیا کہ بچے کو اللہ کانشیس کر دیں، اس کو یہ بتا دیں کہ لوگوں کا پریشر نہیں لینا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پریشر لینا ہے۔ یہ اگر آپ نے اس کو بتا دیا تو وہ بچہ آپ کو ساری عمر دعائیں دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو جو حکمت عطا کی تھی وہ سیلف امپروومنٹ کے لیے نہیں دی تھی کہ اپنے آپ کو گرو کرو، بلکہ حکمت شیئر کرنا، آگے بانٹنا، یہ چیز ہے۔ اگر آپ کے اندر سمجھداری آ گئی ہے، آپ کو لگا کہ ہاں سے پچھلے سال میں اتنی سمجھدار نہیں تھی، پچھلے سال جو تھی میں ان چیزوں کو ایسے نہیں سمجھتی تھی جیسے میں اب سمجھ رہی ہوں الحمدللہ سے، تو اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو مجھے بانٹنا ہے۔ جس انسان کے اندر حکمت ہوتی ہے وہ لازماً لازماً دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اس کو دوسروں کی فکر ہوتی ہے کہ اتنی بڑی خیر ہے، یہ کیسے بیوقوفی والی زندگی گزار رہا ہے، یہی 24 گھنٹے اس کے پاس، میرے پاس بھی تھے، اس کے پاس بھی ہیں، اس نے کتنے ویسٹ کر دیے یا اس نے کتنے غلط کاموں میں ویسٹ کر دیے، حساب دینا پڑے گا۔ تو ان کو بھی وہ خیر بانٹتا ہے، کیونکہ یہ خیر کثیر ہے نا۔ مومن وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پریفر کرے، وہی چوز کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو مجھے کیا چاہیے کہ میرے لیے لوگ کیا سوچیں؟ میں آپ لوگوں کے پاس بیٹھی ہوں تو میں سوچوں گی کہ آپ مجھے نقصان پہنچائیں یا مجھے غلط مشورہ دیں؟ آپ لوگوں کے پاس بیٹھ کے میرا یہی دل چاہے گا نا کہ آپ مجھے کوئی اچھی بات بتائیں، میرے لیے خیر کی بات بتائیں جس سے میرا فائدہ ہو۔ تو جب میں اپنے لیے چوز کر رہی ہوں کہ آپ سے مجھے خیر پہنچے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہمیں یہ بتائی ہے، ان کی یہ بات ہے ہمارے لیے، ان کی یہ تلقین ہے ہمارے لیے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو تمہیں تو فراڈ پسند نہیں ہے تو فراڈ نہیں کرو، تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم سے علم چھپایا جائے، کیسا لگتا ہے نا کوئی چھپا لے بات تو کہتے ہیں اچھا اس نے بتایا ہی نہیں، اس کو پتا تھی یہ بات، اس نے مجھے بتائی ہی نہیں، مجھے بتا دیتا تو میرا کتنا فائدہ ہوتا، کیسے ہرٹ ہوتے نا ہم۔ تو ہم بھی لوگوں کے لیے اپنے علم کو چھپا کے رکھیں، جو بات ہمیں پتہ چل گئی ہم نہ بتائیں۔ تو حکیم لقمان نے یہ کام کیا کہ جب ان کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے پہ یہ خیر بانٹی۔ تو ہمیں بھی جیسے مشورے اور سلوشنز چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں بھی خیر چاہیے ہوتی ہے، تو انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو بچاؤں، میں پہلے اپنے آپ کو امپروو کروں، پھر اہلیکم کروں، میرے اہل جو ہیں، میرے جو گھر والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان کو میں بچاؤں کس سے، نارو، آگ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچانا ہے۔ اب آگ سے بچانے کے لیے جو جو اسٹریٹجیز مجھے لگانی پڑیں گی وہ میں لگاؤں گی۔ آگ سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم، آگ کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم آگ کے پاس ہی نہیں جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے بھئی ان کے ہیٹر دور رکھنے ہیں ان سے، یا ان کے پاس جو ہے بون فائر کر رہے ہو تو بچے کو قریب نہیں آنے دیتے۔ اگر بچہ پاس کھیل بھی رہا ہو نا تو ماؤں کی نظریں آپ دیکھا کریں کیسے بچے پہ گڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ آگ جل رہی ہے آس پاس، اور یہ بچہ جو ہے نا بس کسی وقت جو ہے نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے آگ کا، تو مجھے اس پہ نظر رکھنی ہے۔ ہم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ایسا، نظر رکھتے ہیں ان پہ، وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کیا سیکھ رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے۔ اور اگر کچن میں ہم کام کر رہے ہوں تو چھوٹے بچوں کو تو لاتے ہی نہیں ہیں ہم، کسی کی سپرویژن میں چھوڑ کر آتے ہیں، اپنی ساسوں کے، اپنی ماؤں کے یا شوہروں کے، بھئی آپ ذرا دیکھ لیں میں کچن میں جا رہی ہوں۔ ابھی گرمی آئیں گی آپ دیکھیں کہ اے سی کھول دیں گے بچوں کے لیے، آگ تو بہت دور کی بات ہے، گرم کمرے میں بچوں کو نہیں بٹھاتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں اور سب سے پہلے اپنے لیے کیا کرتا ہے، خو کرتا ہے، خو بچتا ہے۔ خو کا مطلب ہوتا ہے کہ بچ جانا، کسی بات کے خطرے کا آگاہ ہوتے ہوئے اسے بچ جانا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا پر عمل کرتے ہوئے گھر والوں کو نصیحت کرتا ہے، ان کے لیے خیر پسند کرتا ہے، پھر اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ، اس کے دوست اور سب اس سے اور سب سے دل کے قریب جو ہے وہ اولاد، سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ اولاد ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، باقی لوگ تو ہمارے اتنے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ تو حکمت کے انڈر اپنی اولاد کو صحیح بات سمجھانا، بتانا انسان کی ذمہ داری میں شامل ہے، اس سے آپ کی پوچھ ہوگی اس بارے میں۔ یہ فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہے ہم نے کہ اچھا میں اپنے بیٹے کو بتاؤں نہ بتاؤں میرا کیا مسئلہ، نہیں۔ باپ کا سب سے بڑا ذمہ ہے کہ اس نے شادی کی، اس نے بچے پیدا کیے، وہ قوام تھا، اس کی ذمہ داری تھی وہ اپنے آپ کو اتنا کمپیٹنٹ بناتا کہ جیسے وہ بچے کو باقی چیزوں کے بارے میں، اور باپ تو خیر یہ کیا کہ خود کمپیٹنٹ ہو، وہ تو جو چیزیں اس کو نہیں آتی وہ چاہتا ہے میرے بچے میں وہ چیزیں آ جائیں، جو کورسز میں نے نہیں کیے یہ بچہ سیکھ لے، جو ڈرائیونگ میں نے 30 سال کی عمر میں ڈرائیونگ سیکھی تھی، میرا بچہ 18 سال کا ہوتے ہی ایلیجیبل، جیسی ایلیجیبل ہو وہ ڈرائیونگ سیکھ لے۔ یہ ہوتے ہیں باپ ماں کہ ہم سے بہتر ہی نکلے ہمارا بچہ۔ تو یہ کیسا باپ ہوا جس نے اپنے بچے کو توحید ہی نہیں سکھائی؟
جس نے جو بدعتیں سیکھی اپنے خاندان میں، اسی میں رچا بسا بچوں کو اس میلاد میں اور نعتوں میں لگا کے رکھا۔ کیا فائدہ ایسی نعتوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا حال ہے، کس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، اور ہم 12 ربیع الاول آئے گا اور اسٹیج بنا لیں گے اور ڈیک لگا لیں گے اور اسپیکر لگا لیں گے اور یا رسول اللہ جشن آمد رسول اور یہ پڑھتے رہیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اس چیز سے؟ خود سوچیں، آپ کبھی سوچا کریں کہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ میرے ابو خوش ہوں گے کہ اگر ان کے بہن بھائی تکلیف میں، میرے بہن بھائی تکلیف میں، ان کی اولاد تکلیف میں ہو اور میں کوئی سیلیبریشن کر رہی ہوں، اپنے ابو کی برتھ ڈے منا رہی ہوں، اور میرے ایک بہن آئی سی یو میں ہو، ایک بھائی جو ہے وہ جیل میں ہو، اور ایک بہن جو ہے وہ کٹی مری پڑی ہو سڑک پہ، اور میں اپنے ابو سے کہوں وہ آج آپ کا نا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہوں، اینیورسری ہے آپ کی اور امی کی، ابو خوش ہوں گے؟ سب سے پہلے تو ابو مجھے جن نظروں سے دیکھیں گے وہ نظریں ہی مجھے بتا دیں گی کہ ابو کی مجھے کیا کس نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ تم ہوش میں ہو؟ ان اولادوں کو میں نے اس لیے پالا پوسا تمہارے حوالے کر کر گیا، اسی لیے صحابہ کرام سے اس لیے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ میرے بھائی جو ہیں، تم تو میرے صحابہ ہو اور وہ میرے بھائی ہیں، آنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لے کر آئیں گے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں ہمارے بارے میں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمپنی میں، صحابہ کی کمپنی میں بیٹھ کے۔ یہ کرنے ہیں ہم ان کے ساتھ، تو اپنے بچوں کو ٹرین کریں، نہ کہ یہ کہ ان کو اسی ریچولز میں ماں باپ نے لگا کے رکھا ہوا ہے، وہی رسم و رواج میں لگا کے رکھا ہوا ہے، وہی شادی کے طور طریقے، وہی میت کے طور طریقے اسی میں لگا کے رکھا ہوا ہے، اور خود ہی سوچنا کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ بس اتنا نہیں سوچتے، اتنا پریشان نہیں ہوتے، اتنا نہیں کرتے، ابھی بھی اتنا 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 جو نسلیں کٹ رہی ہیں، جو امت کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ جینوسائیڈ کیا ہوتا ہے؟ نسل کشی کرنا۔ کس کی نسل کشی ہو رہی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امت پہ فخر کریں گے، زیادہ امت پہ، وہ تو کہہ کے گئے ہیں کہ میں اس امت پہ فخر کروں گا جو زیادہ ہوگی۔ یہ امت زیادہ ہو رہی ہے، اپنے بچے پیدا کر لینا امت زیادہ کرنے کا مترادف ہوتا ہے۔ نسل کشی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور ہم اپنے بچے پیدا کر کے سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشا کو دیکھ کے فخر کریں گے کہ یوشا 25 بچے لے آئیے اپنے ساتھ، 20 بچے لے آئیے، اس میں سے 5 بچے تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، 2 بچے ڈرگس کے ایڈکٹ ہیں، 3 بچوں نے ریپ کیا ہوا ہے، 2 بچیاں گھر سے بھاگی ہوئی ہیں، 5 بچوں نے جو ہے وہ مذہب چینج کر لیا ہے۔ یوشا 25 بچے لے کر آئیے، چلو 25 بچوں پہ یوشا پہ فخر کروں گا میں، یہ لگ رہا ہے مجھے۔ امت کی تعداد پہ فخر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے قوم، میری امت جو ہے وہ اتنے لوگ جو ہے کنورٹ کر لے گی، ریورٹ کر لے گی، کہ خود بھی ان کے بچے ایسے نکلیں گے کہ وہ ان کے جو شوق ہیں وہ یہی ہوں گے کہ ہم اپنے بچے پیدا کریں اور اس امت کو فائدہ پہنچائیں، اور وہ اور لوگوں کو بھی کنورٹ کریں، اور لوگوں کو بھی ریورٹ کریں۔ ان کا مقصد صرف دین کی فلرش اسٹیبلشمنٹ ہو، دین کو اسٹیبلش کرنا، دین کو فلرش کرنا۔ یہ تھوڑی نا مقصد ہے کہ 10 بچے اور 12 بچے اور وہ کسی کام کے نہ ہوں۔ تو ماں باپ کا کام کیا ہے؟ اپنے بچوں کی صحیح اپ برنگنگ کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہاں بتایا ہے کہ کیسے اپ برنگنگ ہوتی ہے، بس لا تشرک باللہ، اپنی اولاد کو صحیح بات سمجھانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کون ہے؟ نبی تھے؟ نہیں، نبی نہیں تھے، اس لیے یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ ہمارے پاس یہ بہانہ بھی نہیں اب رہا کہ یہ تو نبی انبیاؤں کا کام تھا، پیغمبرانہ اخلاق تھا، ہم کہاں سے یہ تو صحابیوں کا کام تھا، ہم کہاں سے یہ؟ نہیں، اب یہ عام ایک شخص تھا جس کے جو سمجھدار تھا، اور ہم خود سارا دن کلیم کرتے ہیں بڑے سمجھدار ہیں۔ تو دوسروں تک علم ٹرانسفر کرنا پیغمبرانہ وصف ضرور ہے، پیغمبروں نے بھی یہی کام کیا ہے، انہوں نے آ کے کوئی اپنی کمپنیاں انڈسٹریاں نہیں کھولی ہیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم ان کی لیگیسی لے کے چلیں اور ہم اپنے بچوں سے شروع کریں یہ کام۔ تو لبنی ہی بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ لبنی ہی کوئی ڈیٹیل ہمارے پاس آتی ہے کہ بیٹا کیسا تھا، کہاں رہتا تھا، اس کی کیا جو تھی، وہ کس گریڈ میں تھا، اس کے کتنے نمبر آتے تھے، اب وہ کس سبجیکٹ میں جو تھا بڑا اچھا تھا، اس کا آگے کریئر کیا بنانے کا سوچ رہا تھا، اسپورٹس کون سی پسند تھی، کچھ ڈیٹیل ہے ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے اس کی، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا ہمیں اس کے بارے میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں کہ بچہ کون تھا، حکیم لقمان کون تھے، بس بات بتا دی گئی ہے، اب یہاں سے اپنے لیے عمل کی چیزیں لے لو، کون سے فرقے سے تھا، کون سے اسکول میں پڑھتا تھا، یہ سب irrelevant ہے، اس سے مقصد حل نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی بھی بچہ آپ کے پاس ہو، ذہین ہو، تھوڑا سا کم ذہن ہو، کند ذہن ہو، انٹیلیجنٹ ہو، یا ہائپر ایکٹیو ہو، ٹیکٹائل چائلڈ ہو، کچھ ہوتے ہیں بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹیکٹائل چائلڈ بولتے ہیں ان کو، جو آپ اسکولوں میں بھی دیکھیں گے، اگر آپ میں سے جو ٹیچرز ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کچھ بچے آرام سے جب اسکول میں آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں کلاس روم میں، وہیں بیٹھے رہتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، اچھی رائٹنگ کریں گے، سب کچھ جیسے اکارڈنگ ٹو ٹیچرز کمانڈ وہ کام کریں گے، کام چیک کرائیں گے، چلے جائیں گے۔ کچھ بچے ہوں گے وہ بے چین رہیں گے، اٹھ کے ڈیسک سے اٹھیں گے، یہاں جائیں گے، اس کے بچے کے پاس جائیں گے، اس کو یہ کریں گے، یہ ان کی فطرت میں ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس بچے کو بولیں تم سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، اب یہ ہمارے اپنی ٹیچر کی اپنی کوالیفیکیشن ہے، کمپٹنس ہے کہ وہ اس بچے کو دیکھ لے کہ یہ 3-4 بچے جو ہیں ان کو الگ سے ڈیل کرنا ہے مجھے یہ ہائپر ایکٹیو بچے ہیں، ٹیکٹائل چائلڈ ہیں، ان کو میں نے کیسے جو ہے بزی رکھنا ہے۔
اب ہم بیوقوف ٹیچرز ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو بھی وہ کہ دیکھو اسامہ کو دیکھو کیسے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، علی کو دیکھو کیسے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، آپ کیوں اتنا پھر رہے ہو؟ ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اچھا اسامہ تو بیٹھا ہوا ہے، میں البتہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوں کہ مجھے سکون نہیں آ رہا، تو وہ ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. جیسے مجھے میری شادی اور میری ساس مجھے بولے کہ تم نے جٹھانی کو دیکھو کیسا کھانا بناتی ہے، اپنی جٹھانی کو دیکھو کیسے گھر صاف کرتی ہے، اچھا لگے گا مجھے، میں خوش ہوں گی اس بات سے کہ کسی کی میرے آگے تعریف کی جا رہی ہے. حالانکہ میں اپنی ساس کو بولوں گی کہ آپ مجھے دیکھیں کہ میں جو ہوں گھر کیسے ڈیکوریٹ کرتی ہوں، آپ مجھے دیکھیں میں کیسے وال پینٹ کرتی ہوں، آپ میری ڈرائنگ دیکھیں، میری اپنی کوالٹیز ہیں، میری اپنی فطرت اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کے بھیجا ہے، تو میں تو بار بار کہنا چاہوں گی کہ بھی میں جو کر رہی ہوں وہ تو آپ میں سے کوئی کر بھی نہیں رہے. بالکل ہم ایسے اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی بہن بھائی ہوتے ہیں، بڑے بھائی کو دیکھا ہے تم نے کیسی میری بات ایک آواز میں سن لیتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ہمیں فخر ہوتا ہے، ایک آواز میں میری بات سن لے تو ایسا لگتا ہے وہ بچہ سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا. اور صحابہ کرام کے درمیان وہ بیٹھے گا کیونکہ وہ میری بات سن رہے ہیں. اس فخر سے، اس زون سے تو ہم نکل ہی نہیں رہے ہیں کہ بچہ میرا اوبیڈینٹ ہو جائے، میری اوبیڈینس میں آ جائے، میری سرپرستی میں آ جائے، اور وہ میں کر بھی کیا رہی ہوں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں، اپنی اس میں لگا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ میری بات سن لیتا ہے، اٹھ جاؤ اٹھ جاتا ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتا ہے، کھا لو کھا لیتا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہترین اولاد ہے. تربیت تو میں نے کی اپنے بچے کی. اور کوئی بچہ آ کے مجھے کہتا ہے نا مما آپ میں نہیں سونا ابھی، میں کیوں سوؤں ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی، تو ایسا لگے گا نافرمان ہے. حالانکہ سب سے انٹیلیجنٹ بچہ وہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ کی میں کیوں بات مانوں، نیند میں کیوں سوؤں ابھی، میں کیوں کھاؤں. یہ الگ بات ہے کہ اس کو آپ نے ٹریک پہ لے کر آنا ہے، اس کو روٹین کے بینیفٹس بتانے ہیں، اس کو ارلی سلیپنگ، ارلی ٹو بیڈ، ارلی ٹو رائز والی اس پہ اس کو بتانے کہ یہ بینیفٹس ہیں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، باقی آپ کی مرضی ہے. وہ خود اس چیز کو سمجھ لے گا. لیکن وہ بچہ جو مجھ سے آرگیو کرنے اس وقت آ رہا ہے نا، وہ میری نظر میں نافرمان اولاد ہے. اور جو 7 بجے سو جاتا ہے، 5 بجے اٹھتا ہے اور زندگی میں کچھ پرفارمنس نہیں دے رہا، وہ برا ہے. اور جو ریبیلس بچہ ہے وہ سب سے اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، وہ زیادہ اچھا سوچتا ہے. مجھے اس پہ زیادہ جو ہے انحصار ہے کہ وہ جو ہے نا زندگی میں. اور واقعی ایسے بچے آپ اپنے بہن بھائیوں پہ نظر، اگر کسی کے 5 یا 6 بہن بھائی ہیں نا، جو آپ دیکھیں گے جو ریویلس آپ کا بہن بھائی جو ہوگا وہ زیادہ اچھا جو ہے نا وہ زیادہ پرسکون ہوگا، پرسکون ہوگا. کامیاب ہو یا نہ ہو یہ تو اس بارے میں دو رائے ہیں کہ وہ کامیابی ہم دیکھتے بھی کس سینیریو میں ہے، لیکن وہ زیادہ پرسکون کیوں، یا وہ بہت ٹینشن میں ہوگا کیونکہ وہ کسی سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہوگا. جیسے حضرت ابراہیم تھے، وہ نہیں ایڈجسٹ کر پا رہے تھے اس ماحول میں، بتوں کے ماحول میں بے چین تھے، وہ ان سے نہیں رہا جا رہا تھا. رسول اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، غار حرا جا کے بیٹھتے تھے، بے چین تھے، وہ نہیں ایڈجسٹ کر پا رہے تھے لوگوں میں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ کیوں بت پرستی ہوتی ہے، کیوں معاملات ہوتے ہیں. تو آپ کے وہ بچہ ہے جو آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشل بچہ آپ کو دیا ہے. اسکول میں بھی اگر آپ کسی کو ٹیچر ہے یا کسی بھی آپ اپنے مطلب آپ کے بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا ریبلس بچہ جو ہوگا نا، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دین کے لیے تیار کیا ہے، کیونکہ یہ اب چین سے نہیں بیٹھے گا. اب اس کو ہم کوشش کر کر کے ڈانٹ ڈانٹ کے اس کو پیٹ پیٹ کے بتا دیں گے تم نے اب ویسا بننا ہے جیسے باقی سب ڈم بچے ہیں. اس کو ہم ویسا بنا دیتے ہیں، وہ بیچارہ پھر چپ ہو جاتا ہے، وہ بات ہی نہیں کرتا، انٹروورٹ ہو جاتا ہے. آپ کے وہ بہن بھائی جو ریبیلس تھے وہ انٹروورٹ ہی ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں کہ نہیں میں نہیں میچ کر پا رہا ہوں ان لوگوں سے، نہیں منگل اپ ہو پا رہا ہوں ان لوگوں سے. تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے ماں باپ کے لیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو حکیم لقمان نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ایسی باتوں کے جو ایک ریبیلس بچہ یا ایک نارمل بچہ جو آپ کا اوبیڈینٹ بچہ ہو اس کو آپ الگ طریقے سے بولیں. لا تشرک باللہ کا مطلب یہی ہے کہ جو بچہ ہے اس کے ساتھ آپ نے یعظہ کرنا ہے، بس یہ یاد رکھیے گا، اس کو آپ نے اللہ سے جوڑنا ہے. ریبیلس بچہ بھی اللہ سے جڑ جائے گا اور نارمل بچہ جو اوبیڈینٹ بچہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ سے جڑ جائے گا. تو وہو یعظہ میں یہ خود ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ خود اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، ہے نا. وہو یعظہ کا مطلب ہے کہ خود کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب ذرا آ کے میرے بچوں کو بتا دیں، یا یوشا ذرا میرے بچوں کو اچھے سے بتا دینا، یہ ذرا بات نہیں سنتا ہے، آپ ذرا آپ کی بات نہ اثر کرتی ہے، ذرا آپ اس کو بتا دیں. نہیں، وہو یعظہ کا مطلب ہے کہ خود جو انسان جتنا بھی تھا، کوئی کوالٹی اتنی بڑی ہمارے سامنے نہیں آتی کہ حافظ تھے، نمازی تھے، کوئی بڑا ہی جو تھا نا وہ سیشنز لیتے تھے، کچھ نہیں. حکمت دی تھی، سمجھدار تھے. تو سمجھداری تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں خریدنی پڑے، الحمدللہ ہوتے ہیں ہم کسی نہ کسی لیول پہ سمجھدار. اور قرآن پڑھ کے زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں. سمجھدار کا مطلب ہے سمجھ آنا شروع ہو جائے چیزوں کو، ہم چیزوں کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیں، ہم چیزوں کو جیسی ہوتی ہیں ویسی سمجھنا شروع کر دیں، ایگزیجریٹ نہ کریں، انڈر ریٹ نہ کریں. اس کو سمجھدار انسان بولتے ہیں. تو وہو یعظہ کا مطلب ہے کہ اپنے بچے کی ذمہ داری خود لینا، کہ مجھے پتا ہے میرا بچہ ضدی ہے اس ٹائم، میرا بچہ جو ہے اس وقت پیوبرٹی ٹچ کر رہا ہے، میرا بچہ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہے، ڈپریشن میں ہے، اس کی دوست جو ہے اس کو اس سے لڑائی ہو گئی، تو میں وہو یعظہ خود کروں، رادر یہ کہ میں کسی کو ہائر کروں، آؤٹ سورس کروں کہ ذرا خالہ پھپھو تائی مامی آ کے جو ہے نا میرے بچے کو سکھائیں. نہیں، وہ نہیں سکھائیں گی، بلکہ آپ اپنے بچے کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے. وہ کتنا جو ہے نا ہیوملیٹ فیل کرے گا، انسلٹ فیل کرے گا کہ میری بات جو ہے میری مما نے فلاں کو بتا دی، وہ میری بچی کا نا شور سے بن نہیں رہی، ذرا آپ اس کو سمجھائیں. آپ اتنے کمپیٹنٹ ہوں
آپ کا بچہ آپ کے پاس آ کے چیزیں سیکھے، آپ کو آ کے چیزیں بتائے۔ اس میں کون سے ہاتھی گھوڑے لگتے ہیں؟ کیوں اتنا انکمپیٹنس خود کو سمجھنا کہ نہیں میں تو پتہ نہیں کیا مشورہ دوں گی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، مجھے تو میں کیسے کروں؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت مریم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ حضرت عیسیٰ کو کیسے پیدا کیے؟ تھی کوئی گائیڈ لائنز ان کے پاس؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گائیڈ لائنز دی نا، تو دے دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو انکمپیٹنٹ فیل کرتے ہیں کہ اچھا مجھے تو شاید ایجوکیشن بھی میری نہیں ہے، میں نے تو میٹرک ہی کر دیا تھا، امی ابو نے شادی کر دی، میں نے تو کوئی کورسز نہیں سیکھے، مجھے تو بات کرنی ہی نہیں آتی، میں بات کرتی ہوں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو کرنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بانڈ بنایا ہے اس بچے کا، آپ بایولوجیکل مدر ہیں اگر بچے کی، تو آپ جو بات کریں گی بچے نے اس کو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ میں نے بات کیا کی، اور وہ ایز از اس بات کو سمجھ لے گا جو اس کو سمجھنا چاہیے تھا، جیسا آپ چاہ رہی تھی بچہ سمجھے وہ سمجھ لے گا ویسے ہی۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنی جگہوں پہ انوالو کیا ہوا ہے، اتنی پالیسیز میں، اتنی پالیٹکس میں، اتنے چکروں میں، اس سے کھینچ اس سے کھینچ، شوہروں ساسوں نندوں سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، محلے والوں سے رشتہ داروں سے نکل ہی نہیں رہے ہیں۔ بچوں کو کیا توجہ دیں گے ہم؟ کیا امپورٹنس دیں گے بچوں کو؟ کیا ان کی تربیت کریں گے؟ تبھی تو ہمارے بچے کیسے نکلتے ہیں پھر معاشرے میں۔ جو بھی ریپسٹ ہے نا، جو بھی ڈاکو ہے، اس میں آپ کا پورا رول ہے، کیونکہ وہ ان ماؤں نے بھی وہ بچے نہیں پیدا کیے جو کرنے چاہیے تھے۔ تو آپ کو کوئی لوٹتا ہے تو پھر آپ شکوہ نہ کیا کریں، کیونکہ آپ بھی اپنے بچوں کی ویسی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ ہر ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کر لیتی، ہر باپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر لیتا، تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ اتنے بڑے بڑے جو ہے نا بچوں کو مدرسوں میں ڈالا جائے۔ ہر گھر سے مدرسے نہیں ہوتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد بھی مدرسے نہیں ہوتے تھے۔ صرف مسجد نبوی میں جا کے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی ڈھونڈتے تھے بس کہ انہوں نے کیا بولا ہے۔ کوئی سیشنز نہیں ہوتے تھے کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، معاملات کیا ہوتے ہیں، عبادات کیا ہوتی ہیں۔ بس یہ کہ گائیڈ لائنس رسول اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا بتایا تو مجھے حدیث پتہ چل جائے، اور پریکٹیکل کرتے تھے سب، تھیری نہیں تھی صرف کہ جا جا کے حدیثیں لے لی ہیں۔ جب اب ان شاء اللہ ہمارا اصول حدیث شروع ہونے والا ہے، جب اصول حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام اگر کھڑے ہو کے بھی پانی پی رہے ہیں تو ان سے حدیث ہی نہیں لی جاتی تھی۔ اتنا پریکٹیکل وہاں پہ سسٹم تھا، اتنا پریکٹیکل۔ یہ جو اسکول اس وقت ہائی ڈیمانڈ ہے نا، ٹی این ایس اسکول ہے، ایل جی ایس کے اسکول ہے، اور یہ جو بھی ٹاپ نوٹ اسکول ہیں، یہ مشہور اس لیے کہ یہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کراتے ہیں، ان کی تھریٹیکل ہے ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہ رول ماڈل سیٹ کیا ہمارے لیے کہ جو بھی چیز بتانی ہے آگے، جو بھی علم دینا ہے وہ پریکٹیکل دینا ہے علم، اور پریکٹیکلی جج کرنا ہے لوگوں کو، تھریٹیکل نہیں کرنا ہے کہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی ہیں۔ بس اگر پریکٹیکل نہیں ہے تو پھر تم سے بات نہیں سمجھی جائے گی، تمہیں اس پہ اس کرائٹیریا پہ جج کریں گے ہم جس پہ دین جو ہمیں جج کر رہا ہوتا ہے۔ تم سے میں سیکھوں علم تو تم خود کیا عمل کر رہے ہو، اس بیس پہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد بھی سلف اور صالحین جو تھے وہ اس بات پہ ایک دوسرے کو جج کیا کرتے تھے۔ تو وہو یعظہ کا مطلب ہے کہ ایک دم سے بچوں کو ایک تو خود نصیحت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسکولوں کے حوالے، مدرسوں کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ اب کچھ چیزوں میں تو ہم یوز ٹو ہو گئے کہ چلو بچہ اسکول چلا جائے، مدرسے چلا جائے، تو اس پہ بھی ہماری نظر ہونی چاہیے کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے، کن لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، اس کی جو ہے نا نشو و نما کیسی ہو رہی ہے، وہاں سے جو چیز نہیں سیکھ رہا ہے میں سکھا دوں۔ کیونکہ مدرسوں میں، اسکولوں میں بچوں کو جانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ الٹا یہ کہ صرف لینگویج ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اسکلز ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، تربیت نہیں ہو رہی ہوتی ان کی، کیونکہ وہاں پہ وہ بچے آئے ہوئے ہی نہیں ہوتے جن کی تربیت ہوئی ہوئی ہو، تو بچہ تو اور الٹی غلط صحبت میں بیٹھ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ دینی تعلیم کے حوالے لوگ بچوں کو نہیں کرنا ہے، خود سکھانا ہے، خود سیکھنا ہے اپنی اولاد کو، اور وہ کیا ہے کہ اپنی کمپیٹنس بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دم سے نصیحت نہیں کرنا، جیسے حضرت لقمان کا یہاں پہ وَهُوَ يَعِظُهُ اسکالرس کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ یہ نہیں تھا کہ وَهُوَ يَعِظُهُ کی جو میں نے ٹرم کل بتائی تھی کہ یہ جو فعل جاری ہے، یعنی کہ ایسی چیز نہیں تھی جو یہ بتایا جا رہا کہ اس نے ایک دم سے بس یاد آیا تو نصیحت کر دی کہ ہاں مجھے یاد آیا کہ میں تمہیں یہ بات بتا دوں، نہیں۔ یا بے دھڑک ہم کمروں میں گھس جاتے ہیں بچوں کے، یا بے دھڑک ایک دم ان کو آواز دیتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ، مجھے یاد آیا تمہیں یہ جو مسئلہ آیا تھا اس کو ایسے کرنا۔ تو وَهُوَ يَعِظُهُ کی ٹرم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے رینڈملی نصیحت شروع نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے، مناسب موقع کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچے نے آ کر کوئی بات بتائی تو شروع ہو گئے کہ تم نے دیکھا کہ کیسے تمہارے ساتھ ہوا ہے، میں تمہیں بتاتا تھا نا، اور کرو میری نافرمانی اور میری بات نہ مانو، تمہیں میں کہہ رہی تھی یہ کام نہیں کرو، تو ایسے معاملہ نہیں کرنا ہے۔ یا یہ کہ آؤ میں تمہیں کچھ سکھاؤں، آ کے بیٹھتے ہیں تھوڑا سا سیشن لیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا ہے۔ بچہ جب آپ کو لگے کہ اس کے ساتھ ایک تو بانڈنگ بنائیں، اس کے ساتھ اگر آپ نے اس کی دینی تربیت کرنی ہے، وَهُوَ يَعِظُهُ کا معاملہ کرنا ہے، حضرت لقمان کی طرح سمجھدار ماں اور سمجھدار باپ بننا ہے۔ تو اب باپ تو خیر اس سے بری ذمہ ہو گئے، ان بیچاروں کی نوکریاں، ان کو ہم نے نوکریوں میں لگا کے رکھا ہوا ہے، وہ صبح کے جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، تب بھی بیچاروں کے بجٹس آؤٹ ہی رہتے ہیں، تو وہ تو اب کیا تربیت کریں گے۔ اب مائیں جو ہیں وہ سارا دن گھر میں ہیں، ماؤں کو بھی اگر تو مائیں کریئر اورینٹیڈ ہیں کہ ہم اپنے بچے چھوڑ کے اپنا کریئر بنائیں، تو پھر ظاہر ہے ان کی پوچھ اس حوالے سے ہی ہوگی۔ اس وقت امت کو آ کے
سیلریاں نہیں چاہیے، اس وقت امت کو آپ کی تربیت چاہیے، جس کی بھی تربیت کر سکیں آپ اس وقت یہ کام کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین پیکیج دے گا، قیامت والے دن بھی اور دنیا میں بھی دے دے گا۔ کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، کسی کو آپ نے دیکھا ہے بھوکا مرتے ہوئے؟ جس کو بھی بھوکا مرتے ہوئے نیوز پڑھیں اور سنیں کہ وہ کیا کر رہا تھا، آپ کو پتہ چلے گا وہ دین کا کام نہیں کر رہا تھا، وہ دنیا کے پیچھے ہی خوار ہوا ہوا تھا، دین سے لینا دینا کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میری راہ میں جو دو گے میں اسے تمہیں لوٹا کے ہی ڈبل ٹرپل 7 ٹائمز ٹائم لوٹا کے دوں گا۔ تو ہم اللہ کو وقت دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیں گے۔ ہم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ وقت دے رہے ہیں جس میں ہو سکتا ہے 1 لاکھ کما لوں، 2 لاکھ کما لوں، لیکن میں نے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین چوز کر لیا کہ میں اس وقت امت کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، سمجھدار لوگوں کی، جو لوگوں کو اویئر کر سکیں، لوگوں کو جگا سکیں غفلت کی نیند سے۔ تو اگر میں یہ کام کر لوں جس میں میرے اپنے سب سے پہلے میرے اپنے بچے شامل ہیں، بھئی میں اپنے 2 یا 3 یا 4 بچوں کا ٹھیکہ تو لوں، ان کو تو معاشرے کے ناسور نہ بنا کے معاشرے میں نکالوں، تو اس کے لیے میں ٹھیکہ لوں، اللہ سے کمٹمنٹ کروں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دس از اونلی فار یو، یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے، ہیں تو میرے بچے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے ہیں، میں محبت اور خلوص سے ان کے ساتھ یہ کام کر رہی ہوں، کسی اور کی ہو تو وہ محبت جاگتی بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ کر اس لیے رہی ہوں کہ مجھے اب فکر ہو گئی ہے امت کی، تو میں اپنے بچوں سے شروع کرتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے جو ہے نا آپ کا وزڈم بڑھاتے ہیں، آپ کا وقت بڑھاتے ہیں، آپ کی صحت میں برکت دیں گے، آپ کو اتنا پرخلوص کمپیٹنٹ انسان بنا دیں گے، آپ کو باقی لوگوں کے شر سے آپ کو دور کر دیں گے، جو شر پہنچ رہے ہیں نا لوگوں کے اس وقت ہمارے پاس، اس سے ہمیں دور کر دیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی آ کے ہمیں بتائے گا 4 سال بعد کا، آپ کو پتہ ہے 4 سال پہلے آپ کے بارے میں کوئی یہ سوچ رہا تھا، آپ کہیں گے اچھا 4 سال پہلے میں تو بچے کی تربیت میں مصروف تھی، لٹرلی آپ کو ایسا پتہ چلے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے، پھر ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دیں گے، آپ اذکار کی اس میں ہوں گی، حصار میں ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں گی اللہم انی اعوذ بک من شر ہا و شر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر شیطانی و شرکی، جب آپ یہ دعا مانگ رہی ہوں گی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، آپ اپنا تزکیہ کر رہی ہوں گی کہ میں لوگوں کے شر سے بچوں، اللہ بچائیں گے آپ کو لوگوں کے شر سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں بچائیں گے جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ مجھے بچایا جائے، لیکن آپ صرف ڈیمانڈ یہ کر رہی ہیں کہ مجھے میری ساس جو ہے نا وہ بیٹے کے کان نہ بھر دے، یا میرا شوہر جو ہے وہ بہنوں کے بہن اس میں نہ آ جائے، تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ اتنے ہی شر کے تک محفوظ رکھیں گے، باقی شر آپ کو پہنچتا رہے گا، جو کہ کیا ہے، جو آپ کے بچہ دین سے دور ہو جائے گا، اور دین سے دور شخص جو ہے وہ پھر یہ اگلی 2 آیات نہیں پڑھے گا، آپ کا بچہ پڑھے گا سورہ لقمان کی یہ آیات جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ وصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، یہ بتائے گا آپ کے بچے کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کا ذمہ سے پہلے لے لیا تھا، کیا لا تشرک باللہ، آپ نے اپنے بچے کو بتایا کہ بیٹا اللہ کا تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ذمہ لیا کہ تم میرے بارے میں بتا رہے ہو، میں تمہارے بچے کو تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، تم نے کیسے تربیت کی ہے، تم نے کیسے پیدا کیا اس کو، اور اللہ کی بتائی ہوئی بات زیادہ اثر رکھتی ہے، بچہ زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے، جتنا مرضی آپ بتاتے رہیں کیسے ڈلیوری کی آپ نے اور کس ٹائم پہ بارشیں ہو رہی تھی اور اس ٹائم پہ ہم ڈلیوری کرنے گئے اور ڈاکٹر نہیں تھی اور میرا تو یہ ہو گیا اور میرا تو یہ خراب کیس کر دیا، جتنی مرضی آپ بتاتے رہیں، یہ وہن نہ رہا وہن جو بچہ سیکھے گا نا اللہ کے قرآن سے، وہ الگ ہی لیول ہوگا، دور بھی ہوگا نا آپ سے، اور آپ قبر میں بھی ہوں گی تو بھی وہ وہن اللہ وہن پہ جو آپ کے لیے رب ارحمہما یا اللہم اغفر لہم ورحمہم جو دعا کر رہا ہوگا وہ الگ ہی لیول کی ہوگی، اس کو یاد آ جائے گا کہ میری ماں نے مجھے کتنی تکلیف سے پالا ہے، کہ اللہ نے بھی اس کو اکنالج کیا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ آپ کی بانڈنگ بہت مضبوط ہو، اور وہ بانڈنگ کیسے ہو کہ دنیا کے معاملات میں بھی ہو، اس کی آپ باتیں سنیں، اس سے آپ بات چیت کریں، اور اس کی بات ویسے ہی سنیں جیسے آپ اپنی کسی دوست کی یا اپنے شوہر کی کوئی بات بڑے شوق سے سنتی ہیں، اس کے چہرے پہ نظریں جما کے، وہ آ کے آپ کو جو بھی بتائے آپ نے 5 منٹ تو اس کو کم از کم دینے، اسکول سے آئے کہیں سے بھی باہر سے آئے، وہ آ کے آپ کو جو بھی بتا رہا ہو آپ اتنے شوق سے سنیں، اگر آپ روٹی پکا رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، کپڑے فولڈ کر رہی ہیں، اپنا کوئی کام کر رہی ہیں، آپ نے وہ کام چھوڑ کے کہنا اچھا ہاں بتاؤ کیا بتا رہے تھے، اچھا یہ ہوا ہے، اس کو ساتھ ساتھ رسپانس دیں کہ مجھے تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے، اگر وہ کوئی تکلیف دہ بات بتا رہا ہے تو اس پہ اپنے ایک تکلیف دہ ایکسپریشن لے کر آئیں، اوہو اچھا تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، اچھی بات بتا رہا ہے تو اس پہ ایکسائٹمنٹ شو کریں بچے کو، ہمارا تو چیخنا چلانا ہی نہیں ختم ہوتا، ہم تو سب سے پہلے ریئیکشن دیتے ہیں بچے کو، تم پھر کوئی بات بتانے آ گئے، کل تو تم نے مجھے بتایا تھا تمہارا بال گم ہو گیا تھا، تمہارا جو ہے نا وہ شٹل کاک تمہارا تم نے وہاں اڑایا تو وہاں اڑ کے چلا گیا، تم کتنے کیئرلیس انسان ہو، یہ اس طرح بانڈنگ ہوگی بچوں کے ساتھ نہیں ہوگی، ایک بال کے پیچھے جو کہ کتنے روپے کی ہوتی ہے اس کے پیچھے بچے کی جو ہم درگت بناتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ نہیں اچھی بات ہے بیٹا گھما کر آؤ، وہ الگ بات ہے، لیکن جب آپ اس کو بات سنیں گی اور اس کو آرام سے سمجھائیں گی کہ اچھا بیٹا ویسے تو آپ بہت ذمہ دار انسان ہو، بس تھوڑا خیال کیا کرو بال وغیرہ جو ہے وہ پھر کیسے آئے گی، یا کوئی بھی چیز وہ لاسٹ کرتا ہے، کوئی بھی نقصان اپنا کرتا ہے کسی بھی لیول کا کرتا ہے، آپ نے اس بچے کی بات سن کے اس کی بات کو امپورٹنس دے کے پھر جو کہ تربیہ کرنی ہے نصیحت کرنی ہے، تو آپ صرف ایک جملہ بہت کافی ہوگا کہ بیٹا بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، بس اتنی سی بات کرنی ہے، ہم 1 1 گھنٹے کا لیکچر اس بچے کو دیں گے اور وہ کچھ سنے گا ہی نہیں،
اور وہ یہ جا وہ جا، اگلے دن وہ آپ کو بات بھی نہیں بتائے گا، تو وہو یعظہ ہو ہی تب رہا ہوتا ہے جب آپ کی بانڈنگ اس بچے سے ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیسے ہوگی؟ کہ موقع تلاش کرنا، بچے کے موڈ کو سمجھنا، بیٹی کس ٹائم پہ کمفرٹیبل ہوتی ہے بات کرنے میں، بیٹا کس ٹائم پہ کمفرٹیبل ہوتا ہے بات کرنے میں، دونوں کس ٹائم پہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اگر مجھے دونوں کو ایک بات بتانی ہوتی ہے۔ تو یہ سوچی سمجھی پلانڈ نصیحت تھی، وہو یعظہ، حضرت لقمان کی پلانڈ نصیحت تھی، ٹھیک ہے؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم اپنا فکس کیا تھا کہ مجھے اسے کب بتانا ہے، اچانک سے نہیں کی تھی۔ جیسے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جمعے کا خطبہ اس کے لیے بھی واز آتا ہے، تو جمعے کا خطبہ پلانڈ ہوتا ہے، واز کرنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے، واز سننے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ پلانڈ ہر چیز جو ہے نا مجھے اس ٹائم پہ بتانی ہے، لوگ آئیں گے سیکھیں گے تو مجھے کیا بتانا ہے، تو سننے والا بھی پریپیئر ہو اور سنانے والا بھی پریپیئر ہو۔ اور یہاں پہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یائزن نہیں آیا ہے، وہو یائزن بھی آ سکتا تھا، لیکن وہو یائزو آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حال میں نہیں ہے بلکہ فالو اپ بھی کریں گے، صرف بتا ہی نہیں دیا بلکہ جو بتایا ہے اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ وہ عمل میں آ رہی ہے بچے کی چیز کہ نہیں آ رہی ہے۔ اسکالرس کہتے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ بتانا بھی ٹائم کے حساب سے اور اس پہ فالو اپ بھی رکھنا۔ ہمیں ہے خبر اپنے بچوں کی، ہمیں ہے خبر اپنے بیٹوں بیٹیوں کی، کمروں میں کیا کر رہے ہیں، وہ کیا سیکھ رہے ہیں، وہ گیمنگ میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، آن لائن اپنے دوستوں سے چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بس اپنے شوہروں کی خبر سے دلچسپی ہے، وہ کس سے مل رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کس کو کتنے پیسے دے رہے ہیں، اماں کو کتنے پیسے دے رہے ہیں، بہن کے گھر کیا لے کر گئے، کس نے ان کے کان بھر دیے، دوستوں نے ان کو کیسے نوچ کھا لیا اور ان سے ٹریٹ مانگ لی تو انہوں نے اپنے دوستوں کو جو ہے نا وہ بلا وجہ کا قرضہ دے دیا، بس سارے یہ غم ہمارے اپنے شوہروں سے شروع، شوہروں پہ ختم۔ ایک ایسی اینٹی ہمیں مل گئی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ بس اب شوہر جو ہے نہ کچھ سوچ سکتا ہے، نہ کچھ سمجھ سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، اس کو قابو کرنے کے 100 گر سیکھ لیے ہم نے، بچے ہمارے جو مرضی کرتے ہیں ہمیں فکر ہی نہیں۔ تو بعض ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جس میں ڈرانا مقصد ہو، ٹھیک ہے؟ بچے کو آپ نے ڈرانا ہے، بچے کو آپ نے وارن کرنا ہے، جنرل سی بات نہیں کرنی ہے، لا تشرک باللہ میں ڈر ہے۔ اور دوسرا اس کا اسپیکٹ ہے، اسکالرس کہتے ہیں کہ دل میں نرمی پیدا ہو، ایسا واس جس میں ڈر ہو، جس میں نرمی پیدا ہو دل میں، اور عمل کی طرف رغبت ملے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ واز کیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھی واز کرنا ہو آپ نے تو وہ کیا ہے کہ ڈر پیدا ہو، دل میں نرمی پیدا ہو اور عمل کی طرف رغبت ہو۔ اس کو آج کل کے زمانے میں بولتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر، لیکن وہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے ہمیں کریئر اورینٹیڈ ہوتے ہیں نا، ایکچولی وہ کریئر بتا رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں وہ پیرنٹنگ کی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر، یا ہمیں وہ جو ہے نا یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اب ہمیں اپنا وہ شروع کرنا ہے، انڈسٹری شروع کرنی ہے، کوئی بزنس شروع کرنا ہے تو اسٹریٹجیز بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن واز کرنے والا شخص موٹیویشنل اسپیکر آج کل کے زمانے میں ٹرم یوز ہوتی ہے جس میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی، جو کہ ڈر، دل میں نرمی اور عمل کی طرف رغبت، اور اس میں آرام سے اور پیار سے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی بدتمیزی، چیخنا چلانا، ٹون کا ہائی پچ پہ جانا یہ معیوب بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا اپنا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمیں اپنی کوئی بات بتانی ہوتی ہے بچوں کو تو ہم بہت پیار سے بتاتے ہیں، ہم بہت آرام سے بچے کو بات بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں نماز کے بارے میں سچ بتانا ہو بچوں کو کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، تو منہ سے آگ نکلتی ہے، ڈریگن بن جاتے ہیں ہم، ڈریگن مدرز بن جاتے ہیں۔ اور وہ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، وہ آج کل پوسٹ چلتی ہے کہ ٹیچرز جب انٹر ہوتی ہیں اسکول میں تو بڑی کول اینڈ کام، اور پھر جب وہ ایک ڈریگن یا ڈائناسور میرے خیال سے وہ امیج میں آتا ہے کہ اسکول میں جب شروع میں انٹر ہوئی ہیں تو وہ تو بہت کول اینڈ کام اور سجی سوری تھیں، اور جب وہ اینڈ آف دا اسکول ٹائم ہوا ہے، آف ٹائم جو تھا اسکول کا، اس ٹائم پہ جو تھیں وہ مانسٹر بن گئی ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ چیخنا چلانا، اب وہ چیخنا چلانا کیوں ہے؟ کیونکہ بس ہمیں رزلٹ کا بہت انتظار ہوتا ہے نا، جو میں نے کہہ دیا وہ بچہ سمجھ کیوں نہیں رہا ہے، حالانکہ اٹ ٹیکس ٹائم۔ فالو اپ کا مطلب یہی ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم، آپ نے بچے کو بتا دیا ہے، بس اب بچے کا کام ہے اس کو چیزوں کو پروسیس کرنا۔ ہر بچہ ڈفرینٹ پروسیس ٹائم پیریڈ لیتا ہے اس چیز کو پروسیس کرنے میں، اس چیز کو عمل میں لے کر آنے میں۔ تو اس لیے بچوں کو بہت آرام سے دھیمے انداز میں پیار سے سمجھانا، دھیمے انداز سے مطلب یہ کہ ان کو آپ اپنی بات بے شک سختی سے بتا دیں۔ مجھے اپنے بیٹے کو اگر بتانا ہوگا نا کہ میں ان سے کیا چاہتی ہوں تو میں بڑے اچھے سے بتاؤں گی، میں بیٹا چاہتی ہوں آپ ایسے بولو، ایسے کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ لیکن مجھے یہ بتانا ہو نا کہ آپ نے بیٹا روزے آ گئے، اب آپ نے یہ نہیں کرنا، رمضان، تو چیخنا چلانا شروع ہو جائے گا، تمہیں نہیں پتا رمضان کی کیا اہمیت ہے، تمہیں نہیں پتا یہ حدیث ہے، تمہیں نہیں پتا یہ والے قول، اور تمہیں نہیں پتا یہ والے معاملات، تو بچہ اس سے کبھی بھی امپریس نہیں ہوگا، کبھی بھی دین سے امپریس نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنی باتیں کم کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں زیادہ کریں، اپنے امپریشن کم بٹھائیں بچوں کے آگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امپریشن زیادہ بنائیں۔ اور یا بنیا جو ٹرم یوز کی ہے نا آپ کے سامنے، جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی بھی ہے کہ یا بنیا، یہاں پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا انداز ہے نا بات کرنے کا، نک نیم جیسے نہیں ہوتا کہ او مائی او مائی کیوٹی، او مائی بڈی، ہم جیسے بول رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بچے جو ہیں بہت ہی اچھا فیل کرتے ہیں، بہت ہی اچھا۔
وہ کیا فیل کرتے ہیں کہ کبھی-کبھی تو آپ ان کو نام سے بلائیں، لیکن آپ ان کو میری پیاری بیٹی ادھر آؤ، میرے پیارے بیٹے ادھر آؤ، اوہ مائی سن، اوہ مائی ڈارلنگ سن، اگر آپ یہ بولیں گے تو لوگ اس سے بہت اچھا فیل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچے کا نام نہیں بتایا اور یہ بھی نہیں کہا ہے کہ یا ابن، ٹھیک ہے؟ یا ابن نہیں آیا ہے قرآن میں، عربی میں بچے کو کیا بولتے ہیں؟ ابن بولتے ہیں۔ جیسے ابن حشام ہوتا ہے، ابن طارق ہوتا ہے، جیسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں بنتے اور ابن، تو یہ یہاں پہ ابن نہیں استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ وہ ان کا وہ جو انہوں نے اپنے بچے کے لیے لفظ یوز کیا وہ ہے یا بنیا، پیٹ نیم، پیار سے نام رکھنا۔ وہ ذرا فارمل انداز ہے کیا کہ مسٹر کسی کو بھی آپ نے بلانا، مسٹر علی ادھر آؤ، اپنے بچے کو لوگ ایسے بلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ انگریزوں کا یورپین کلچر زیادہ ہے کہ وہ بھی اچھا کلچر ہے کہ وہ انسان کو نا ایسے ہی بلاتے ہیں جیسے بچہ باپ کو اور باپ بچے کو مسٹر کے نام سے ہی بلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا کلچر ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ اب یو آر این انڈیویجول پرسن، انڈیپینڈنٹ پرسن، اب تمہیں بیٹا کہنا بیٹی کہنا مناسب نہیں ہے، تو وہ تو ایسے ہی بلا رہے ہوتے ہیں بچہ بھی۔ اور اب ایون یہ کہ اسکول ٹیچرس کو بھی وہ کیسے بول رہے ہوتے ہیں، وہ ٹیچر کا نام لے رہے ہوتے ہیں، مس اینا، بس ایسے بول رہے ہوتے ہیں وہ، یا اینا بول رہے ہوتے ہیں، ٹیچر اینا۔ ہمارے ہاں تو میڈم، ٹیچر ایسے لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں کیا بتاتے ہیں، سورہ یوسف میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یا بنیا یا ابتی، وہ ایسے کہ ایک دوسرے کو اچھے نام سے بلانا دعوت کا اصولی جو ہے نا ایک اسٹائل، ایک ایسا اسٹائل ہے جو کہ دعوت کے اصول اور دعوت کو زیادہ بینیفیشل بنانے کے لیے، زیادہ امپیکٹفل بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے نام سے بلائیں۔ تو یا بنیا میں اون کرنا ہے کہ یو آر مائی سن، یا بنیا میرے بیٹے، تم میرے بیٹے ہو۔ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ایسے؟ کیسے کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے تم میرے بیٹے ہو، تو کسی کی بات نہیں سننی تم نے، دادی کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے، پھپھو سے بھی دور رہنا ہے، بس خالہ جو ہے نا وہ بہت اچھی، تمہاری خالہ بہت اچھی ہیں، یا بابا جو ہے نا بس، یا تمہارے پاپا جو ہیں وہ بھی بس نہیں کر، تم میرے بیٹے ہو، مجھے اصل میں تم پہ ہے نا سارا ریلائی تو تم پہ ہی کرتی ہوں میں۔ تو یہ والا یا بنیا ضرور بچے کو بتا رہے ہوتے ہیں، ویسے نہیں بتا رہے ہوتے کہ یا بنیا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرا بیٹا بنایا ہے، الحمدللہ، دیکھ دیکھ کے آنکھوں میں خوشی آئے، رشک آئے کہ اتنے انٹیلیجنٹ ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا مجھے بیٹا دے دیا، اب تمہیں میں انشاء اللہ اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں گی، تم اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کرو گے، کیونکہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، تو مجھے جس سے محبت ہے میں چاہتی ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ ہماری محبتیں بچہ بھی، اس بچے کو بھی پتہ ہے کہ امی کو نانی سے محبت ہے کہ خالہ سے، اس لیے وہ بھی وہ محبت اللہ کی نہیں لے رہے۔ تو جب آپ کو اللہ سے محبت ہوگی، یا بنیا آپ کے منہ سے جب نکلے گا تو بچہ یا بنیا میں ہی سمجھ جائے گا کہ امی کیا چاہ رہی ہیں مجھ سے۔ تو اس یا بنیا میں لاڈ ہے، شفقت ہے اور فرینکنس ہے، تو اپنے بچے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اگلی بات کیا کی ہے، لا تشرک باللہ، کیا کرنا ہے کہ شرک کی نفی، ٹھیک ہے؟ شرک کی تعلیم دینے کے لیے نرمی اور اسٹریٹجیز بہت ضروری ہیں۔ اب اپنے بچوں کو آپ بیٹھ کے ضرور شرک کے بارے میں، توحید کے بارے میں سٹنگ کیا کریں، ان کو بتایا کریں کہ شرک کیا ہوتا ہے اور آج کل کے شرک کیا ہیں، وہ ڈسکس کیا کریں۔ بیٹا آج کل کیا چل رہا ہے شرک میں، آپ مجھے بتائیں کون کون سی چیزیں جو ہم اللہ سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بچے آپ کو خود بتائیں گے۔ پہلے تو وہ آپ سے پوچھیں گے، پھر آپ کو وہ بتائیں گے کہ مما یہ بھی چیز جو ہے نا شرک، آ کے پوچھیں گے مما یہ چیز شرک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہ چیز اللہ سے ایسوسیٹ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حکیم لقمان کی حکمت کا تقاضا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتا رہے ہیں، حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ اہم چیزوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ سب سے اہم چیز کیا ہے، شرک، توحید، سب سے اہم چیز ہماری زندگی میں۔ اس وقت آپ کی زندگی میں اہم چیز یہ نہیں ہے کہ آپ الگ ہو جائیں سسرال والوں سے، اس وقت آپ کی زندگی میں اہم چیز یہ نہیں ہے کہ انفلیشن ختم ہو جائے، سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے، وہ شرک کی نفی ہے۔ کیونکہ اگر ابھی آپ مر گئے، ابھی آپ کا بچہ یا میرا بچہ یا میں اب دنیا سے چلے گئے، تو ہم سے کسی چیز کے بارے میں پہلے سوال نہیں ہوگا، شرک کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا ایک حکیم انسان کا، سمجھدار انسان کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرسٹ کم فرسٹ، بس یہ یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، توحید، بچے کی آپ نے توحید پہ کام کرنا ہے۔ ہم بچوں کو چیدہ چیدہ نصیحتیں کرتے ہیں، حالانکہ روٹ کاز کیا ہے ان برائیوں کا، وہ یہ ہے کہ توحید میں بگاڑ۔ ہم؟ تو اب کیسے کرنا ہے اپنی زندگی کو بچوں کے ساتھ کیسے مینیج کرنا ہے، وہ ایسے کرنا ہے کہ بچے کو پتا ہو کہ امی کا پورے دن کا پلانر، کہیں آنے جانے کا پلانر، بازار جانے کا پلانر کیسے ہے، نماز کو رکھے کہ میں اس ٹائم پہ گئی تو میری نماز قضا ہو سکتی ہے، میں اس ٹائم پہ نکلی اور ٹریفک ملی تو میری نماز مس ہو سکتی ہے۔ ایک آدھ دفعہ، ونس ان اے بلو مون، ونس ان اے 2 منتھس تو چلو پاسبل ہے کہ اگر میں ٹریفک میں اسٹک ہوئی ہوئی ہوں یا بازار میں گئی ہوئی ہوں اور بڑا ضروری تھا تو ایک آدھ دفعہ تو سمجھ آتا ہے کہ کوئی نماز میری مس ہو جائے، لیکن میرا یہ میری کوئی پرائرٹی ہے ہی نہیں کہ میں باہر نکلوں مجھے نماز کی فکر ہو، یا میں باہر نکلوں تو میں وضو سے نہ ہوں۔ آپ گھر سے نکلیں، آپ کے بچے کو پتا ہو، آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ میں گھر سے نکل رہی ہوں بیٹا وضو کر لیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم فلاں گھر میں جائیں پانی نہ ہو یا جیسا بھی، وضو کر کے نکلتے ہیں الحمدللہ۔ ویسے بھی سیفٹی، بچے کو ہی پتہ ہے، آپ سے آپ کے یہ معاملات نہیں پتہ نا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سی مدرز ہوں جو اس بارے میں کانشیس ہوں، تو ججمنٹل نہیں، لیکن کیا کہ ہم اب بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میک شور کریں کہ بچوں کو یہ چیزیں پتہ ہوں کہ ہماری مائیں
پیر جمعرات کا روزہ رکھتی ہیں، تو اب وہ کوئی بھی، جیسے میری ایک دوست ہے وہ پیر جمعرات کو کبھی بھی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، نہیں ملتی ہے، وہ کہتی ہے میرا روزہ ہے تو اب ہم مل بھی رہے ہیں اور وہ بھی ڈے ٹائم میں مل رہے ہیں، تو اب مل بھی ہم ایسے رہے ہیں کہ جیسے کھانے پہ مل رہے ہیں، تو نہیں ملنا ہمیں کیونکہ پیر اور جمعرات کو میرا روزہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ پیر جمعرات کو اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا میٹنگ نہیں کرنی، کیونکہ ماشاء اللہ وہ کنٹینیوسلی کنسسٹنسی کے ساتھ روزے رکھتی ہے پیر جمعرات کے۔ تو سمجھ آ گئی ہے، اب باقی دن نہیں ہے کیا؟ 7 میں سے 2 دن نکال دیں، 5 دن بچتے ہیں، 5 دنوں میں اگر ہم اس سے ملتے بھی ہیں کسی ایسے ٹائم پہ، تو یہ میک شور کرتے ہیں کہ ہم ویسی کسی اس پہ ڈسکشن ہمیں جب کسی سورہ پہ یا کسی بھی چیز پہ کرنی ہوتی ہے تو ہم ملتے ہیں، لیکن کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کرتے ہیں، باقی سب بھی۔ تو ایسا انتظام ہے آپ کے گھر میں؟ آپ کے بچوں کو پتہ ہے کہ امی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہی رکھتی ہیں، امی پیر جمعرات کو کسی کو نہیں بلائیں گی دن میں، یا پیر جمعرات کو وہ جو ہے نا ان کا مطلب مسٹ ہے وہ روزہ رکھیں گی؟ پلان بناتے ہیں ہم ایسے، گیٹ ٹوگیدر پیر کو نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ نمازوں کے ٹائم بازار میں پائے جاتے ہیں، ہر وقت ان کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے، مال میں جائیں اذانیں ہو رہی ہیں، مال میں مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں، نئی مسجدیں بنی ہوئی، کسی ٹرائل روم میں جا کے کسی بھی دکان پہ جا کے نماز پڑھ لیں، اگر آپ ان کیس اس وقت پائے گئے ہیں وہاں نماز کے ٹائم پہ، بچہ نہیں دیکھ رہا نا آپ کو نمازیں پڑھتا ہوا، تو شرک کیسے بتائیں گے اس کو؟ لا تشرک باللہ کیسے پتہ چلے گا اس کو؟ اب فلائٹ ہے، ٹرین ہے، اس کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، ہاں اس کا بھی انتظام ہو، جب آپ ٹریول کر رہے ہو، آپ کے بچوں کو پتا ہو کہ ہمارے گھر والے فکر مند ہیں اس بارے میں کہ ہم ٹریول کر رہے ہیں تو نمازوں کا کیسے معاملہ کر رہے ہیں، اگر جہاز میں جا رہے ہیں تو نماز کو کیسے دیکھنا ہے، قصر نماز کیسے پڑھنی ہے، بچے کو پتا ہے آپ کے قصر نماز کیا ہوتی ہے، بچے کو پتا ہے کہ 2 نمازیں کیسے ملانی ہے، کیونکہ ہمیں خود اس کی چیز کی فکر نہیں ہے۔ ہماری فکریں صرف یہ ہیں کہ سوٹ کیس پورا پیک ہو جائے، اور ہم جو ہے ہماری جیولری پوری رکھی ہوئی ہے کہ نہیں رکھی ہوئی، ہم جب جا رہے ہیں تو ہماری فلاں چیزیں ہیں کہ نہیں، نماز کا ذکر ہی نہیں، حالانکہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی، کوئی چیز مس نہیں ہوتی ہے بچے کو بتانے کے لیے، اور بچے کو بتانے کے لیے تبھی آپ کریں گے جب آپ خود کانشیس ہوں گے، آپ کو نمازوں کی فکر ہوگی۔ کچھ لوگ ٹریول کرتے ہیں، ایئرپورٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر میں بورڈنگ کرواؤں گا، پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر میں یہ کروں گا، میں وضو کر لوں، یہ نہ ہو کہ جب میری بورڈنگ کے لیے میں وہاں بیٹھا ہوں تو وہاں پہ پانی نہ ہو، مطلب آپ کو لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کو نمازیں ان کی پرائیورٹی ہیں، وہ نہیں چھوڑتے اپنی نمازوں کو۔ تو آپ کا بچہ لا تشرک باللہ دیکھ رہا بھی ہوگا، پھر جب آپ اس کو بٹھائیں گے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ ایئرپورٹ ٹرین میں بھی میری ماں نے توحید کا ہی سبق جو ہے نا اپنے لیے بھی رکھا اور مجھے بھی بتایا۔ اور پھر جو آپ کی شادی کی شاپنگ ہے، جو آپ کی دعوتیں ہیں، وہ اس میں آپ دیکھ لیں شادی میں کس کی نمازیں پوری ہوتی ہیں، کون باوضو شادی کی میں جاتا ہے، ویسے تو شادیاں اب ہوتی ہی رات کی ہیں، ہاں تو اس میں عشاء کی نماز کچھ لوگ ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں کہ وہاں پہ تو میوزک بھی لگا ہو سکتا ہے یا کچھ اور بھی ایسا سیٹ اپ ہو سکتا ہے کہ نماز ہم نہ پڑھ پائیں، وہ نماز پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں۔ دعوتوں پہ جاتے ہیں وہ نماز پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں، اگر وہاں جاتے ہیں تب بھی وہ میک شور کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ جماعت مل کے کر لی جائے، تو ہم دعوتوں پہ بھی یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ یہاں پہ ایسا ہی سسٹم ہے الحمدللہ، جن سرکل میں آپ اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو وہ میک شور کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسی دعوتیں گیٹ ٹوگیدرز رکھے ہوئے ہیں تو پھر یا تو سب مسجد میں ہی ملیں گے، وہاں پہ نماز پڑھیں گے، سب مرد وہاں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، اور اگر گھر میں زیادہ گیدرنگ ہے اور کوئی ایسا ماحول ہے تو گھر میں پہلے جماعت مطلب اذان ہوتے ہی سب سے پہلے نماز پڑھی جائے گی۔ بچہ آپ کے گھر میں یہ دیکھ رہا ہوگا کہ ماموں چاچو اور ابو سب مل کے کیا کر رہے ہیں، دادا یہ سب مل کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی اس کو توحید کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا، لا تشرک باللہ اسے سمجھ آ جائے گا۔ لیکن جب وہ دیکھ رہا ہے کہ عیدیں آ کے چلی گئیں، شادیاں آ کے چلی گئیں اور نمازوں پہ کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا، قضا ہو رہی ہیں تو ہو رہی ہیں، پڑھ بھی لی تو بس بھاگے دوڑتے پڑھ لی، تو چونکہ اپنا وبال بھی تو خود کیا ہوا نا، شادی کے اتنے مرحلے جمع کیے ہوئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک نہ کوئی ایک جو ہے نا ہمارا چل رہا ہوتا ہے شادی میں، تو وہ کیسے ہمارے شادی میں نمازیں ہوں گی؟ کیسے ہم کسی میت پہ بھی جاتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ سوچیں نماز جنازہ پڑھ کے آ جائیں گے، اور نماز اگر کسی وقت ہو جگہ نماز کا تو لوگ باتیں کر کے آ جائیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، نماز نہیں پڑھیں گی، میت سامنے رکھی ہوئی ہے، نماز نہیں پڑھنے کی ہمت ہوتی، گیٹ ٹوگیدرز میں نہیں پڑھتی ہیں، تو یہ بچے کو آپ کی ذات سے کیا پتہ چلے گا؟ لا تشرک باللہ، وہ کہے گا میں آپ تو خود شرک کر رہی ہیں، آپ تو خود لوگوں کو شریک ٹھہرایا ہوا، اللہ کا اس وقت ٹائم تھا، اللہ کو دینے کا ٹائم تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آپ نے خود کلیم کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن آپ میت والے گھر میں گئیں اور آپ نے بتایا کہ بھئی نماز میرا کوئی سروکار نہیں ہے، ہاں تو یہ سب چیزیں ہماری اگر روٹین میں آ جائیں گی، یہ کوئی اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزیں نہیں ہیں، بس یہ کہ ہم غفلت میں تھے، ہمیں ان کی پرائرٹائز کرنا نہیں آ رہا تھا چیزوں کو، تو جب ہم پرائرٹائز کر لیں گے نا چیزوں کو تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت اچھے رول ماڈل بن جائیں گے، ہم اور لوگوں کے لیے بھی بڑے اچھے رول ماڈل بن جائیں گے، ہم رول ماڈل بن نہیں رہے، اور رول ماڈل بننا کیا ہوتا ہے؟ رول ماڈل بننا یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پریکٹیکل ہو کے بتائیں کہ
جیسے کچھ لوگ بزنس مین ہوتے ہیں، ہاں، وہ بزنس مین ہوتے ہیں، ان کی روٹین جو ہے نا لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ فٹ بالر آپ سمجھ رہے رونالڈو، بچے بچے کو اس کی روٹین پتہ ہے، یا انڈین کوئی کرکٹر ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، پاکستانی، ان کی روٹین بچوں کو پتہ ہوگا کہ اس کی ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں، ان کی جو ہے نا وہ جم ایکٹیویٹیز کیا ہیں، بچے بچے کو پتہ ہو، کیونکہ وہ کامیاب انسان ہے، وہ کسی کو آ کے درس نہیں دیتا ہے، کسی کو آ کے نہیں بتاتا ہے، وہ جو کرکٹر ہے کہ میری روٹین یہ ہے، میرا یہ ہے، وہ بتاتا ہے میں یہ کھاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، پھر وہ پرفارمنس دیتا ہے، جب وہ پرفارمنس دیتا ہے نا تو اس کا کھایا پیا لوگ کہتے ہیں یہ ہے اصل میں چیز جو کہ اس کو کامیاب کر رہی ہے، تو بچے پھر وہ چیز اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر اس ویسا لائف اسٹائل اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے کہ اپوزٹ ٹو وٹ ایور اللہ ہیز کمانڈیڈ اس، اپوزٹ ٹو وٹ ایور اس قرآن سیئنگ، بس یہ سمجھ لیں، تو آپ بچے کو، اس لیے آپ کا بچہ آپ کی باتیں نہیں سن رہا ہے، اور آپ کی بات نہیں سن رہا ہے تو اس لیے آپ معاشرے میں جب آپ جاتی ہیں نا، دکاندار وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، آپ کو غلط دالیں دے دیتا ہے، غلط سبزیاں دے دیتا ہے، درزی غلط کپڑے سی دیتا ہے، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی تھی، لا تشرک باللہ، اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں سکھایا ہوا تھا، تو ٹھیک ہے میں اس سے ہرٹ ہوئی ہوں، مجھے کتنا تکلیف ہوئی ہے اس چیز سے، تو اب میں کیا کروں، میں معاشرے میں کیسے ایڈ آن کروں، اپنی طرف سے کیا پوٹینشیل دوں، کیا ان پٹ دوں، تو میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں گی، میں آ کے صرف درزیوں کی غیبتیں نہیں کروں گی کہ دیکھو اس نے کیسا سوٹ سی دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ تو ہے ہی ایسا، اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اور سب اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو چور ہے، اور دکاندار جو ہے نا آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی، اب آپ مزید الرٹ ہو جائیں، مزید کانشیس ہو جائیں کہ اب میں اپنے بچے کو ایسا، کسی بھی وہ کریئر میں جائے گا، کسی بھی پروفیشن میں وہ جائے گا، کسی بھی جاب میں وہ جائے گا، تو بہت سارے چانسز ہیں کہ وہ بھی ایسا دھوکہ دے لوگوں کو، تو مجھے اب کیا کرنا ہے، مجھے ایسے بچے نہیں پالنے، جس میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں گی امام شافعی کی، وہ کیا مثال ہے کہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کی بچپن میں تربیت کر دی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، وٹ ایور ہیپنز ان یور لائف یو ول ناٹ ٹیل اے لائی، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا ہے اپنی زندگی میں، تو ان کے بارے میں آتا ہے جو کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ سفر پہ جا رہے تھے، بہت بہت چھوٹے بچے تھے، میرے خیال سے ٹین ایجر بھی نہیں تھے، یا ٹین ایج بلوغت کو ٹچ کر لیا تھا انہوں نے، اس سے بھی بلکہ کہا جاتا ہے، دو رائے ہیں کہ وہ شاید چھوٹی عمر کے تھے، تو اس میں ہوا یہ کہ وہ ایک کیراون کے ساتھ جا رہے تھے، ایک قافلہ تھا اس کے ساتھ، وہ کسی کام سے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو کیراون گاٹ لوٹڈ، ٹھیک ہے، وہ جو قافلہ تھا اس پہ اٹیک ہو گیا ڈاکوؤں کا، تو جو ہیڈ لوٹر تھا نا، جو ڈاکو کا سردار تھا، وہ اچھا جو باقی لوگ تھے نا، جو ٹیم ان کے ڈاکوؤں کی ٹیم کے تھے، وہ نا سب ایک ایک کے پاس جا کے چاہے، اب یہ مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، تو امام شافعی اس واقعے میں بتا رہی ہوں میں، ان کی کیسے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ماں کی تربیت بتاتے ہیں ہمیں کہ کیسے ماں نے تربیت کی ہو، اور وہ نہ بھی لوکیشن آپ کی وہ جو ہے نا کرنٹ لوکیشن پہ آپ کو چیک کر رہی ہو کہ آپ اس وقت کہاں کہاں جا رہے ہیں، کون سے مال میں، نہ بھی کر رہی ہو، تو بچے کی ٹریننگ کتنی افیکٹو ہوتی ہے، وہ ہوا یہ کہ وہ لوگ جو تھے قافلے کے جو ڈاکو تھے، انہوں نے ایک ایک بندے کے پاس جا کے چیک کیا، مال جو بھی تھا نکلوایا، تو جب امام شافعی کے پاس وہ لوگ آئے تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا، تو انہوں نے ویسے ہی فور گرانٹیڈ لیا کہ اس کے پاس ہوگا ہی کیا، اور پیسے انہوں نے پوچھ لیا، تو کہ تمہارے پاس کچھ ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پیسے ہیں میرے پاس سلے ہوئے، کیونکہ وہ اس وقت لیدر منی ہوتے تھے، تو اس نے کہا میری جیب میں میری ماں نے مجھے پیسے سی کے دیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے پھر فور گرانٹیڈ لیا کہ یہ ایسی جھوٹ بول رہا ہوگا، چھوٹا سا بچہ ہے تو نہیں اس بات سنی، آگے موو آن کیا، دوسرا ایک اور آدمی آیا تو اس نے جب پوچھا تو اس نے تبھی یہ بولا، تو انہوں نے اپنے جا کے سردار کو جو بتایا کہ بھئی یہ سب سے ہم نے مال لے لیا، وہ جو بچہ ہے نا وہ اس طرح بات کر رہا ہے کہ میرے پیسے سلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا جا کے چیک کرو، تمہارا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے سامنے لے کر آنی ہو تو ویسے بھی لے کر آ سکتے ہیں، وہ چیک کیا تو حضرت امام شافعی جو تھے ان کی جیب میں وہ پیسے سلے ہوئے تھے، اچھے خاصے درہم تھے وہ، تو جب وہ جو ڈاکو کا سردار تھا وہ اس بچے کے پاس گیا، امام شافعی کے پاس گیا اور کہا کہ تم اگر نہیں بھی بتاتے کہ تمہارے پاس پیسے ہیں تو تمہیں ہم پیسے لیتے بھی نہیں، کیونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ دو تین لوگ آ کے تمہیں دیکھ چیک کر کے گئے ہیں، انہوں نے تمہیں مطلب تمہیں انہوں نے ویسے نہیں نظر آیا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں، تو تم نے کیوں بتایا؟ اب امام شافعی جو ہیں اس وقت ان کی جو اس ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے نا، وہ کتنا بڑا چینج لے کر آیا ہے ایک ماں کی تربیت کا، وہ کیا لے کر آیا کہ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ شافعی کبھی جھوٹ نہ بولنا، میری ماں نے مجھے منع کیا تھا کہ تم کہیں بھی ہو تم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو اس لیے میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، میں نے خود تو نہیں بتایا، لیکن جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بتا دیا کہ میرے پاس پیسے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہاں ہیں تو میں نے بتایا کہ یہاں ہیں پیسے، تو اس سے کیا ہوا، وہ پیسے چھن گئے، اس قافلے میں جا کے پڑھیے گا ہسٹری بکس میں، امام شافعی کی بایوگرافی میں پڑھیے گا، تو پیسے چھن گئے اس بچے سے سچ بولنے کے، اس ڈاکو نے سب کے پیسے واپس، جو بھی لوٹا ہوا مال تھا واپس کر دیا اور ریورٹ کر دیا، اس نے کہا کہ یہ اپنی ماں کا خوف کر رہا ہے، حالانکہ اس کی ماں اس کے پاس ہے بھی نہیں،
اس کی ماں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے بچے نے اس وقت کیا کی ہے. یہ اپنی ماں کی سامنے چلو سچ بول لے، پیچھے تو جھوٹ بولتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نے ماں کی ایبسنس میں بھی سچ کو قابو رکھا، سچ پہ اس نے کنٹرول رکھا. تو میں اللہ کے سامنے جو ہوں کیسے منہ دکھاؤں گا؟ اللہ تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سب کا پیسہ واپس کر دیا. تو امام شافعی کی ماں نے کیسی تربیت کی تھی، امام شافعی نے اس کو کیسے مینیفیسٹ کیا اور اس کی وجہ سے کانسیکوینسز کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. ماں کے پاس لوکیشن تھی حضرت شافعی کی؟ نہیں تھی. امام شافعی کی لوکیشن تھی ہی نہیں. ہمارے بچوں کی ہم ہر وقت چیک کر رہے ہوتے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو بتاؤ، مجھے فون کرنا، وہاں جا کے مجھے کال کرنا، کہاں پہ ہو، کس سے بات کر رہے ہو، وہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں. گھر آتے تو ایک ایک چیز ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی اچھی تربیت ہے؟ کیونکہ ہم اپنی تربیت پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ ہم نے جو بچے کو سکھایا ہے وہ تو اس نے بھول جانا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ ضرور یہ دیکھیں گے کہ اپنے بچوں کو لا تشرک باللہ جو ہے وہ شرک کی نفی سکھانی ہے، شرک کی تعلیم دینے کے لیے بہترین انداز اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرانا ہے اور عقیدہ توحید درست کرنا ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ درست کرنا اصل مقصد ہے، بس اپنا بھی اور لوگوں کا بھی. یہ اس مقصد کے لیے سب انبیاء بھی آئے ہیں اور ہم بھی آئے ہیں. یہ سینٹر پوائنٹ ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم چلتے پھرتے اللہ ریپرزنٹیٹیو ہوں. جیسے شادیوں میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جو دلہن دوپٹہ پہنے ہوئے ہوتی ہے، فلاں کی دلہن لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اب تو یہ آ گیا، یا مہندی میں ڈیزائن چھپا ہوا ہوتا ہے، اس میں دلہا کا نام ہوتا ہے. چلتی پھرتی دلہن بتا رہی ہوتی ہے میں کس کی دلہن ہوں. تو میں اور آپ چلتے پھرتے بتائیں گے ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ ریپرزنٹیٹیو ہیں. تو شرک نہیں کرنا ہے. تو اس بچوں کو بھی ہم نے یہی بتانا ہے کیا کہ اللہ والا بن کے رہنا ہے، امی والا ابو والا نہیں بن کے رہنا ہے، ٹیچر والا لیڈر والا نہیں بن کے رہنا ہے، اللہ والا بن کے رہنا ہے. تو اللہ کی جو بات کرے گا وہ اس پہ آپ نے بات ماننی ہے. جو اللہ کے خلاف، اللہ کی بات کے خلاف کوئی بات کرے گا آپ نے اس کی بات نہیں ماننی ہے. اور توحید بچے کو سکھانا ہے جس میں الوہیت ہے، ربوبیت ہے، اسماء و صفات ہیں. کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کسی کو سمجھنا ہی نہیں، بچے کو آپ نہیں بتانا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے. بچے کو بتائیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. سب سے زیادہ خوف کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. سب سے زیادہ امید کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہونی چاہیے. سب سے زیادہ شکر گزار کس کا آپ نے ہونا ہے؟ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے. یہ آپ نے کچھ پہلو اپنے پلو سے باندھ لینے ہیں اور اپنے بچوں کو 1 سال 2 سال 3 سال اس بات پہ ڈسکشن کرتے رہیں اس سے. اور خود بھی بتائیں کہ مجھے بھی خوف آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میں اگر صحیح راستے پر ہوں، میں اگر باطل کے ساتھ نہیں ہوں، حق کے ساتھ ہوں، تو آئی ہیو نو فیئرز آف اینی بڈی. لا الہ الا اللہ، پھر مجھے کوئی خوف نہیں ہے. تو آپ اپنے بچوں کو ڈسکس خود بھی کریں، اپنے فیئرز، اپنے گریٹیٹیوڈ، اپنی ہوپس، اپنی جو آپ کی خواہشات ہیں وہ اپنے بچے سے شیئر کریں. ان کو بتائیں کہ آپ کو توکل کس پر ہے. آپ اسباب اختیار ضرور کریں گی، آپ جو بھی معاملات ہیں، جو بھی ریسورسز ہیں ان کا استعمال ضرور کریں گی، لیکن توکل اللہ پر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ اپنے زندگی سے بچے کو اظہار کرنا ہے اس چیز کا. ذوالقرنین کے بارے میں کیا آتا ہے سورہ الکہف میں؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا. ذوالقرنین نے دنیا فتح کر لی، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ایسٹ اینڈ ویسٹ پہ اس کا اختیار تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا. اس نے اسباب کا اختیار کیا، ریسورسز کا استعمال کیا. جو بھی ریسورسز اللہ تعالیٰ دے دیں اس کا استعمال کر کے اس نے کیا کیا؟ کانکر کیے، فتوحات کی ہیں اتنی ساری. تو اس اسباب کا استعمال کریں گے لیکن توکل اللہ پہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے چاہے فیل کر دے اس کام میں، چاہے مجھے سکسیس دے دے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. میرا کام کیا ہے کہ میں اپنی انرجیز کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنی تعلیم کا، اپنے پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کا کام کروں، بڑے بڑے کام کروں. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہر وقت بچے کے ذہن میں ہو کہ میری ماں کیا سوچ رہی ہے، کہ میری ماں ہر وقت نماز میں بھی پڑھ رہی ہوتی ہے اور ویسے بھی سوچ رہی ہوتی کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہیے. شوہر یہ کر دے گا، امی یہ کر دیں گی، فلاں یہ کر دے گا، یہ اب آپ کی زندگیوں سے کم سے کم کم سے کم کم سے کم ہو جانا چاہیے. کم سے کم لوگوں پہ ریلائیں ہونا چاہیے، زبان سے بھی اظہار اور عمل سے بھی اظہار. ٹھیک ہے، کم سے کم ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ان کو بعثت ہوئی نا، جب وہ نبی بنے، تو اس سے پہلے جو بھی لوگ تھے نا ان میں سے کچھ لوگ کیا تھے؟ حنفاء تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے. اس کا مطلب ہے کہ بت پرستی بے شک وہاں پہ شامل ہو گئی تھی، لیکن کچھ لوگ پھر بھی کیا تھے؟ حنیف تھے، حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، شرک سے دور تھے، فطرت پر تھے. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے اگر فطرت پر ہوں تو بھی وہ شرک سے دور ہی رہتے ہیں. آپ خود بھی، آپ کی ذات جو ہے وہ ایسی ہی ہے جو شرک سے دور ہے، ورنہ آپ لوگ یہاں بیٹھے بھی نہ ہوتے، آپ لوگ کہیں اور بیٹھے ہوئے ٹائم گزار رہے ہوتے اپنا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، زندگیاں گزار بھی لی ہوتی ہیں یا زیادہ ٹائم گزار بھی لیا ہوتا ہے، تب بھی ان کو یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں خلط ملط ہے کوئی معاملہ، کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ لوپ ہولز ہیں. تو
اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو جو حنفاء تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ فوراً ایمان لے آئے تھے، تو آپ کی دعوت پہ بھی آپ کے بچے جو فطرت پر ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے، آپ کی بات کو اچھے سے سمجھیں گے۔ 7 سال کا بچہ بھی توحید کو سمجھ جائے گا، تبھی اسے نماز کی ڈیمانڈ ہے نا، اور 10 سال کا بچہ تو اس پہ سختی کی جائے گی، تو 10 سال کا بچہ بھی توحید کو سمجھ جائے گا۔ بس آپ نے توحید جو ہے وہ عملاً بھی دکھانی ہے اور قولی بھی کرنی ہے۔ تو یہ ضرور بچے کو بتانا ہے کہ ظلم جو ہے وہ شرک ایک ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے، اور وہ کیا ظلم ہے؟ ظلم ہوتا کیا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کہ اپنے ظلم کی 3 ٹرمز ہیں ایکچولی، 3 ٹرمز میں پہلی ٹرم کیا ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو بھی چیز ہو اس کی پلیسمنٹ کچھ اور ہو اور ہم اس کو کہیں اور جو ہے نا وہ رکھ دیں، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ کسی بھی چیز کا ظلم کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ بیوی ہیں اور آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کو وہ حقوق نہ دے جو بیویوں کے حقوق ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ آپ پہ ظلم ہوا، ٹھیک ہے؟ پہلی ٹرم تو یہ ظلم کے حوالے سے آ گئی۔ دوسری ٹرم اسکالرس کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ انجسٹس، نا انصافی، کہ اب میرا جو حق تھا اس سے زیادہ مجھے مل گیا، یا کسی کا حق مجھے دینا تھا اس سے کم میں نے اس کو حق دیا، اس کو بولتے ہیں انجسٹس، نا انصافی۔ یہ دوسری چیز ظلم کی کیٹیگری میں آ گئی۔ تیسری چیز آئی ہے ایول ڈوئنگ، گناہ کرنا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرنا۔ یہ تینوں ٹرمز قرآن میں استعمال ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظلم کے لیے جب بھی لفظ استعمال کیا ہے ان تینوں ٹرمز کے لیے کیا ہے۔ کیا؟ انجسٹس، ناانصافی، دوسری چیز ہے ایول ڈوئنگ، گناہ کرنا، تیسری چیز ہے مس پلیس، ٹھیک ہے؟ تینوں اسلام میں ظلم کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہ ناانصافی، گناہ، مس پلیسمنٹ انسان اپنے ساتھ کرتا ہے۔ لظلم عظیم جو ہے یہ انسان کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اپنے ساتھ۔ یہ تینوں ٹرمز آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ ناانصافی کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، اور تینوں چیزوں کا پھر حق ادا نہیں کرتا۔ جیسے انجسٹس کرے گا، انجسٹس کر کے ایول ڈوئنگ کرے گا، ایول ڈوئنگ کر کے مس پلیس کرے گا چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ تو تینوں چیزیں کیا کرتی ہیں؟ انسان کو ظالم انسان بنا دیتی ہیں۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ شرک گناہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسم عظیم نہیں استعمال کیا ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ظلم عظیم استعمال کیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، حالانکہ بہترین جملہ تھا کہ ان الشرک لاسم عظیم، یہ بڑا گناہ ہے، بڑا ہی بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ نہیں ہے بلکہ یہ انجسٹس ہے، یہ ایول ڈوئنگ ہے، یہ مس پلیسمنٹ ہے، یہ ظلم ہے، تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو۔ تو اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین دعا ہے جو کہ کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لا اعلم، کہ میں جانتے بوجھتے بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ شرک نہ کروں اور بغیر جانے بوجھے بھی شرک نہ کروں۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے، ان اشرک بک، کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، وانا اعلم، اور میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ شرک ہے اور میں کروں، تو میں اسے پناہ مانگتا ہوں کہ میں یہ کام کروں کہ مجھے نہیں کرنا یہ کام، واستغفرک، اور میں پناہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اس کام کے لیے، لا اعلم، جو کہ میں نہیں جانتا ہوں پھر بھی میں وہ کر لوں شرک کے طور پہ، مجھے پتہ ہی نہ ہو یہ شرک تھا اور میں کر لوں۔ تو ہم اگر کانشیس ہوں گے شرک کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، تو ہم یہ دعا پھر سمجھ کے مانگیں گے۔ تو یہ اپنی ڈیلی دعا میں اپنے آپ کو اس میں اور اپنے بچے کو بھی سکھائیں، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لا اعلم، جو میں جانتا ہوں جو میں نہیں جانتا ہوں، دونوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں کہ میں شرک کے مرتکب ہوں۔ تو زندگی بہت پیاری ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے نا بہت شکر گزار انسان بنتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ مشکلات کے باوجود زندگی چاہتے ہیں نا، کتنی ساری مشکلات ہیں ہماری زندگی میں، لیکن ہم چاہتے ہیں مر جائیں، ہم اپنی زندگی کی طوالت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری زندگی بڑھا دیں، ہے نا؟ دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا مر جائیں، بلکہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ صحت برقرار ہی رہے، ہم انرجیٹک ہی رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے زندگی میں، اس لیے شکر کا جذبہ ہمیں بہت کام آتا ہے۔ یشکر لنفسہ، پھر جو ہے نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرے لیے بہت تھا، میں بلا وجہ نیگیٹو ہو گئی تھی، بلا وجہ بہت ساری چیزوں کو نیگیٹولی لینا شروع کر دیا تھا، اس سے میری زندگی میں رمق ختم ہو گئی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اگر خوبصورت نہیں ہوتی تو میں مرنے کی دعا کرتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے نیگیٹو 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 یشکر لنفسی پہ چل ہی نہیں رہے ہوتے کہ وہ سوسائڈل ہو جاتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ وہ کسی بھی جذبے میں تھوڑا سا شکر اگر آپ ڈال دیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا زندگی میں۔ کوئی بھی جذبہ ہے آپ کے پاس، غصے کا جذبہ بھی ہے تو آپ شکر ادا کریں، شکر ہے الحمدللہ مجھے غصہ تو آتا ہے، میں کوئی اپنا رسپونڈ تو کرتا ہوں کسی بات پہ، یا آپ کے اندر نرمی ہے تو آپ اس پہ شکر گزاری کر، کسی بھی جذبے میں شکر کا جذبہ آپ ڈال دیں گے نا، تھوڑا سا فلیور ڈال دیں گے، اس سے ٹیسٹ آ جائے گا۔ جیسے آلو ہوتے ہیں نا، اس کو ہم کئی طریقوں سے یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں، فرینچ فرائز بنا لیے، بیک پوٹیٹوز بنا لیے، سبزی بنا لی، تو وہ ہر جگہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے ساتھ اچھے رہتے ہیں۔ بالکل شکر کا جذبہ یشکر لنفسی ہے نا، وہ بالکل ہی ایسا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کی زندگی میں جو بھی چیزیں اس میں آپ شکر کا جذبہ بس ڈال دیں، آپ شکر گزاری
کا جذبہ لے آئیں گے تو آپ شرک سے بالکل دور رہیں گے. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی پھر شرک کرنے کی، یا پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کسی پہ بھی ریلائی کر پائیں. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس طرح شکرانے کا جذبہ ہر دوسرے جذبے کے ساتھ مکس کریں تو آپ خوش رہتے رہیں گے. اور شکرانہ جو ہے وہ اسٹریس کا اینٹی ڈوٹ ہے، ٹھیک ہے، تریاک ہے. تو اس لیے ہم جب اس کا اینٹیڈوٹ کرتے ہیں تو شرک بھی نہیں کرتے. ہم شرک تب کر رہے ہوتے ہیں جب ہم ناشکرے ہو رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم ناشکرے ہوں گے ہم شرک کی طرف جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ شیطان نے یہی بولا تھا کہ کفر جو ہے ان لوگوں سے میں آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے کلیم کیا تھا شیطان نے کہ میں ان لوگوں کو کیا کروں گا، مشرک بناؤں گا. نہیں، اس نے کہا تھا میں ان کو ناشکرا انسان بناؤں گا. تو ناشکری ہمیں شرک کی طرف لے کے جاتی ہے. تو بچے کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کرنا ہے، بچے کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کرنا ہے، اسے ناشکری سے نکالنا ہے، اس کو شکر گزار انسان بنانا ہے. جب بھی وہ آپ کے پاس آئے، اب وہ آئے گا کیوں آپ کے پاس ناشکریہ لے کے؟ کیونکہ آپ خود ناشکری ہوں گے. ہم سارا دن بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہوں گے ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایشو انفلیشن ہے، لوڈ شیڈنگ ہے. ہم یہ رو رہے ہوں گے تو وہ بھی آ کے رونے ہی روئے گا آپ سے. جبکہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے علم کی کمی، ایمان کی کمی، اخلاق کی کمی. سب سے بڑا پرابلم ہے یہ. ورنہ تو اس سے کم ریسورسز کے ہونے کے باوجود جو قومیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے. جاپان کو اگر آپ دیکھ لیں، تباہ ہو گیا تھا پورا ملک. کھڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جاپانیز پروڈکٹس یوز کرتے ہیں آپ کہ نہیں کرتے ہیں؟ جاپان تو آج کل آپ کے بچوں کی زندگیوں میں چھایا ہوا ہے. جاپانیز فوڈ، سوشی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ بچے آج کل سوشی ہی جاتے ہیں، سومو جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. اتنا اس نے کم ریسورسز کے باوجود اپنے آپ کو کیا کیا، علم حاصل کیا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط اسلامکلی ایمان نہیں رکھا لیکن جو بھی بلیف سے ہوتے فرم رہے وہ لوگ، اور پھر اس ایمان کو انہوں نے جو ہے عمل میں لے کر آئے ہیں. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، بچوں کو جو بھی ڈگریز دلا رہے ہیں، وہ کیسا دلا رہے ہیں کہ جو تعلیم بچہ حاصل کر رہا ہے اس تعلیم کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں ایسا علم دے، بچے کو ایسی اسکولنگ کرائے، یا ماں باپ ایسا علم دیں جو علم ہمارے ایمان کی افزائش کرے، ہمارے ایمان کو گرو کرے. اور ایمان جب بچے کے اندر گرو ہوتا تو اس کا فوری اور لازمی نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اخلاق کو بلند کرتا، ہم اچھے اخلاق اور اچھے جو ہے نا وہ انسان بنتے. تو علم یہ کرے کہ، اور علم کیا کرے آپ کے بچے کے ساتھ، یا آپ علم کے ساتھ کیا کریں کہ دنیا کو جس حالت میں آپ پائیں اس سے بہتر کر کے جائیں. جو دنیا آپ کو ملی، جس بھی ایج بریکٹ میں آپ رہے، جس بھی ایئر بریکٹ میں آپ رہے، اس میں جو دنیا آپ کو ملی آپ نے اس میں دنیا کو بہتر حالت میں آپ کر کے مرے. ہاں، تو ہمارا اللہ کی اس دنیا میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اللہ نے جو تخلیق ہمیں بنایا، یہاں پہ بھیجا دنیا میں، تو اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہم نے؟ امت کی تعداد بڑھائی، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیلوں میں اگر بچے ہیں یا جو فراڈ کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، ایسی امت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہوگا. جیلوں میں بیٹھی ہوئی نسلوں کو تو آپ کے باپ دادا کو بھی فخر نہیں ہوگا. آپ کے باپ دادا بھی کہیں گے تم نے کیا بچہ پیدا کر دیا بھائی، تم نے کیسی نسل اٹھائی، وہ بھی تھو تھو کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی امت پہ فخر نہیں کریں گے. دنیا کا کوئی بھی ایک شخص چن لیں جن کے ساتھ آپ کام کریں، ٹھیک ہے، کوئی بھی دنیا کا ایک شخص آپ دیکھیں اس نے کیا زندگی میں کام کیا، آپ کو لگے گا اس نے ایک کام کیا مگر اچھا کیا، ایک کام کیا مگر آنیسٹی کے ساتھ کیا. علامہ اقبال نے کیا کام کیا، قائد اعظم نے کیا کام کیا، حضرت عثمان نے کیا کام کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کام کیا، رونالڈو نے کیا کام کیا. آپ کو پتہ چل جائے گا ہر انسان نے جو بھی کیا اس میں اس کی آنیسٹی یا ڈس آنیسٹی آپ کو پتہ چل گئی. نواز شریف، عمران خان، بے نظیر، یہ سب آپ کے سامنے آپ کے اپنے ملک کے لیڈرز ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں چھپاتے ہیں، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. آج کل تو آڈیو اور ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں تو اور بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے چھپائی ہوئی تھی. تو آپ نے اپنی زندگی میں اور آپ کے بچے نے آپ کی اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد پکڑ لینا ہے. اس سے مقصد ہے، مطلب کوئی بھی ایک ایسا مقصد حیات بنا لے آپ کا بچہ اور آپ اپنی زندگی میں، اور اس کی وجہ سے وہ منزلیں طے کریں. ٹھیک ہے، جب منزلیں آپ طے کرتے ہیں تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے. تو جب آپ کو ٹینشن ہوتی ہے نا تو آپ مقصد حیات کی طرف جائیں کہ میرا مقصد کیا تھا. اب آپ کا مقصد تھا میں گھر بنا لوں، آپ کا مقصد تھا میں کسی ملک میں امیگریشن لے لوں، تو پھر آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہوگا نا کہ مجھے امریکہ شفٹ ہونا ہے، اب آپ کو جو بھی اسٹرگل آ رہی ہوگی، ایمبیسی میں کوئی پرابلم ہو رہا ہوگا، کچھ بھی ہو رہا ہوگا، تو آپ سوچیں گے نہیں امریکہ اصل میں جانا ہے، تو آپ فوراً ٹینشن فری ہو جائیں گے. دنیا میں تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، مقصد حیات کی طرف جاتے ہیں، واپس ٹینشن فری ہو جاتے ہیں. آخرت کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آخرت میں کیا کرنا ہے. جنت چاہیے ہمیں، اللہ کی رضا چاہیے ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفارش چاہیے. تو اس کے لیے ہم جب مقصد حیات پہ نظر رکھیں گے اور ہم دیکھیں گے دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب مقصد حیات ہم نے بنا لی ہے اپنا آخرت، اور اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آخرت اورینٹیڈ ہو گئے. اب ہم نے اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں، تو اب مقصد حیات کی طرف جائیں، واپس پلٹیں بار 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 بار، تو شکر گزاری کا جذبہ آ جائے گا. آپ شکر ادا کریں گے، الحمدللہ میرا مقصد بہت اچھا ہے، میرا مقصد تو ایور لاسٹنگ ہے. تو اس مقصد کے لیے تھوڑی بہت ٹینشنیں تو میں
برداشت کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو سیلف ورتھ آپ کی دے دیتا ہے، آپ کی سیلف ورتھ بتا دیتا ہے آپ کو، بہت زیادہ آپ کو ایکنالجمنٹ دیتا ہے، آپ کی اپنی نظر میں آپ بہت اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں ایسوسیٹ پارٹنرز ود اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیسٹ پلانر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ میں ہوں؟ نہیں ہوں۔ سسٹینر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ میرا شوہر ہے؟ نہیں ہے۔ کیئر ٹیکر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ میں ہوں؟ نہیں ہوں۔ اور میں صبح شام نماز میں الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ بیسٹ پلانر ہیں، یہ پلان کیا آپ نے میرے لیے، مجھے تو بظاہر یہ پلان اچھا نہیں لگ رہا آپ کا، مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، مجھے اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ بیسٹ پلانر ہیں۔ تو آپ کی پلاننگ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ سسٹینر ہیں، آپ نے مجھے دیا یہ کھانے کے لیے اور آپ نے مجھے ان چیزوں سے روک دیا کہ نہیں کھانا ہے، تو آپ سسٹینر ہیں۔ آپ کیئر ٹیکر ہیں تو آپ بیسٹ کیئر ٹیکر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر بنانا بہت بری بات ہے، بہت ہی معیوب بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہٹائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کے مقابلے پہ ہم بچوں کو لے آتے ہیں۔ کیئر ٹیکر کون ہے؟ میں۔ پلانر کون ہے؟ میں پلان کروں گی بیٹا تو ہوگا۔ شوہر سے بھی جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جب یہ پلاننگ کر لی تھی تو آپ نے ایسے اس کو کیسے پلان کیا، میں نے جب سوچا تھا کہ یہاں جائیں گے یہ کریں گے، آپ نے بیچ میں کیوں یہ اس طرح کا اپنا وہ شوشہ چھوڑ دیا۔ سارے جھگڑے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ امی از دا پلانر آف دا ہاؤس، امی از دا کیئر ٹیکر آف دا ہاؤس۔ میں بیمار ہوں گا تو امی تو لے کے جائیں گی مجھے، ابو ہی تو لے کے جائیں گے مجھے۔ تو یہ بچوں کو ہم کیسے بتا رہے ہوتے ہیں؟ اس حرکتوں سے ساری فکریں ہماری کئی دفعہ ہماری پریشانیاں بچپن میں یہ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کھانا کھا لے، اس کو صفائی آ جائے، اس کو ہوم ورک کرنا آ جائے، اس کو گریڈ اچھے آ جائیں اس بچے کے۔ پھر کچھ سالوں بعد جب ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے جوان جو ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے، بلکہ ہمیں شوق ہی لگتا ہے ایک طرح سے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، ہمیں ریئلائز ہوتا ہے، ہمیں شوق لگتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، اور پڑھ رہا ہے تو شوق سے نماز نہیں پڑھ رہا، کہنا پڑتا ہے اس کو، چیخنا پڑتا ہے، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں، نہ خود کوئی رول ماڈل بن رہا ہے وہ۔ تو ماؤں کو اپنی تربیت کے جو لوپ ہولز ہیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے ساری زندگی جس چیز میں خوار کی نا وہ یہی تھا کہ کھانا کھا لے، ٹال ہو جائے، ہیلدی ہو جائے، نمبر اچھے لے آئے، تو جن چیزوں میں خوار ہوئی اس کے بغیر بھی گزارا تھا، لیکن جن چیزوں کو میں نے اگنور کر دیا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ جو چیزیں مجھے 7 سال کی عمر میں اللہ کا حکم تھا کہ نمازوں کی طرف عادت ڈالنی ہے وہ میں نے ڈالی ہی نہیں۔ تو ہمارے ماں باپ نے جو کہ تربیت کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اللہ کا فرشتہ کا ڈر تھا۔ ہمیں بتاتے تھے ہمارے والدین، جو پہلے زمانے کے والدین تھے، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اللہ سے ڈر کے رہو، کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے۔ دادیاں تھیں، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو اور اتنی زیادہ یہ جو ہے میڈیا اور ان چیزوں کا رول پلے اتنا نہیں تھا، تو وہ لوگ ہمیں کہیں نہ کہیں فرشتے کا، اللہ کا ڈر بٹھاتے رہتے تھے۔ لیکن اب کیا معاملہ ہوا ہے؟ اب آج کل کے جو بچے ہیں وہ تو آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ والا معاملہ ہے۔ بچہ کمرے میں بیٹھا ہے، اس کو آپ نظر ہی نہیں آ رہے، اس کو نہ اماں نظر آ رہی ہے نہ ابا نظر آ رہے، تو کمرے میں چھپ کر ان کو لگتا ہے کہ وہ بے خوف ہو گئے، ہے نا؟ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ چیز نہیں، ہماری تربیت کی بھی تھی، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں خوف دلاتے تھے کہ ہم اکیلے میں بھی ڈرتے تھے ان لوگوں، اپنے ماں باپ سے، اپنی ماں سے۔ لیکن آج کل کے بچے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آرام سے ڈاج کر سکتا ہوں، ان کو فرشتہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، وہ ڈر بھی نہیں رہے ہیں، ان کو تو لاجک چاہیے، کہاں ہے فرشتہ ہمیں دکھائیں۔ تو فرشتہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، کیونکہ ہم خود بھی کہیں نہ کہیں ڈاج کر رہے ہوتے، شوہر گھر سے جاتے ہیں تو ڈاج کرتے ہیں نا کچھ معاملات میں ان کے ساتھ، تو بچے بھی ہم سے یہی سیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلے تو خود اس چیز کی طرف لے کر آئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرشتے مقرر کیے ہیں جو مجھے ہر وقت واچ کر رہے ہیں، اس لیے آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، آئی ول لیو مائی لائف ویری کیئرفلی، اور میں ہر چیز میں بہت کانشیس رہوں گی۔ تو بچے کو بھی آپ یہ بتائیں گے تو عقائد پہ کام 7 سال سے پہلے شروع ہو جائے گا، کیونکہ 7 سال کی عمر تک نماز پڑھنا شروع کر دے گا بچہ، ٹھیک ہے؟ تو اماں ابا کو اگر عقیدہ پتہ ہوگا تو 7 سال تک کے بچے کو عقیدہ پتہ ہوگا۔ اور یہ آپ نے کیوں سکھانا ہے؟ کیونکہ آپ کو نسلوں کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں نسلوں کی فکر ہوتی ہے؟ ہمیں نہیں ہوتی ہے نسلوں کی فکر، ہمارے بڑوں کو پھر بھی ہوتی تھی کہ میری نسل ہے، اب آج کل تو نسلوں کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ فرقان ہے نا، اس کی آیت ہے آیت نمبر 2 سورہ فرقان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ جب بچے کی زبان کھل جائے تو اس کو یہ آیت یاد کراؤ، سورہ فرقان آیت نمبر 2، جا کے ریسرچ کیجیے گا کون سی آیت ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو بچے کی زبان جب کھل جائے اس کو یہ یاد کراؤ۔ تو یہ کیوں بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث کیوں بیان کی ہے؟ اس آیت میں ایسا کیا ہے جو بچے کو سکھایا جائے؟ میتھس ایکویژنز ہیں، سائنس کی کوئی ٹرم ہے، کچھ ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آیت ہی کیوں بولی ہے۔ ہم صرف ناظرہ پہ دھیان دیتے ہیں، جلدی جلدی قرآن ختم کروانا، بس جلدی سے بیٹا قرآن ختم کر لو، قاری صاحب کے بھی سر پہ سوار ہو جائیں گے، اتنے دن ہو گئے قاری صاحب اور آپ تو فیسیں لیے چلے جا رہے ہیں، بچہ قرآن ابھی تک ختم نہیں کر رہا، بس جلدی سے میں بسم اللہ کرا دوں، جلدی سے میں جو ہے نا وہ ختم قرآن کرا دوں، ساری فکریں ہماری یہ ہوتی ہیں۔ اور اے بی سی فونکس کے لیے ہماری یہ فکریں نہیں ہوتی، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اچھے سے سمجھے۔ تو بچے کو قرآن سمجھنا، اور سب سے پہلے توحید اور شرک، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہاں پتہ چلے گا؟ وہ قرآن میں پتہ چلے گا، کیونکہ وہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے، وہ فطرت پہ ہی پیدا ہوا ہے، اس کی فطرت آپ نہیں چھین سکتے۔
وہ انٹروورٹ ہو سکتا ہے، وہ ٹاکٹیو ہو سکتا ہے، وہ ہائپر ایکٹیو ہو سکتا ہے، وہ ٹیکٹائل ہو سکتا ہے، وہ سلو ہو سکتا ہے، اس حساب سے اس کو مینج کریں، لیکن فطرت نہ چھینیں اس کی فطرت چھیننا آپ کا کام نہیں ہے، آپ یہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیں گے، اس کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں، وہ اللہ سے جڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ اللہ سے جڑا ہوا ہی پیدا ہوا ہے، اس کی روح جو تھی نا، جو وہ تھا الست کا جو واقعہ تھا، اس میں جن روحوں سے وہ اٹیچ تھا، ان روحوں کے ساتھ دنیا میں وہ اٹیچ رہے گا، جن روحوں کے ساتھ وہ وہاں پہ اٹیچ نہیں تھا وہ دنیا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں منگل اپ ہوگا. تو اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو ہر چیز کے بارے میں گائیڈ لائنس دیں، آپ نے صرف ان کو اللہ کنیکٹڈ کرنا ہے، اور وہ بہترین طریقے سے آپ کو زندگی گزار کے دکھا دیں گے، بہترین طریقے سے آپ کو رول ماڈل بنا کے دکھا دیں گے، اپنا آپ کے مما لیو زندگی کیسے جیتے ہیں، اللہ کو کیسے دیکھتے ہیں، ایمان کیسے مضبوط کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ نے اپنی دھونس نہیں بٹھانی ہے، اپنے بارے میں تعریفیں نہیں کرنی ہیں، ان کو کیس اسٹڈی جو ہے وہ نہ بنائیں کہ میں جو ہوں وہ میرے ماں باپ مجھے، بچہ اب کیا بتا رہا ہوتا ہے ایکچولی میں، جو بچے کیسز آ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، وہ کیا کیسز ہوتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ باغی ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اور وہ معصوم سا بچہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں ایج اپروپریٹ حرکتیں کر رہا ہوں، میرے ماں باپ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ کے بیٹھ گئے، میرے ماں باپ مجھے ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، وہ جو ہے نا عجیب سے ایک زوم میں میرے ماں باپ میری تربیت کر رہے ہیں، وہ مجھے عجیب سی کوئی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں جو میں ان کی فلفل ہی نہیں کر سکتا ہوں. تو ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے تو بچہ چینج ہوگا. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ وہی ہے جو آپ کا آج سے 5 سال پہلے تھا، 10 سال پہلے تھا، تو آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ منگل اپ نہیں کر پائے گا. ایک آدھ بچہ کوئی کر دے گا، 5 بچوں میں سے، 6 بچوں میں سے، 7 بچوں میں سے ہر بچہ نہیں کر پائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوپ ہول آپ میں ہی ہے. 2 نمبر کم ہو اسکول میں تو کیسا بیہیویئر ہوتا ہے نا، دین سے بچہ جو ہے اوفینڈ ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی. 2 نمبر کم لے آئے، ہم اس کی ایسی کھینچا تانی کرتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ پٹ آف نہ کریں بچوں کو، ٹھیک ہے، بچوں کو اللہ سے جوڑیں، بچوں کو اللہ اورینٹیڈ کریں، اپنے ایمان پہ کام کریں، اور بچے کو ایک ایسا انسان بنائیں جو معاشرے کے لیے، معاشرے کی بہبود ہو، فلاح کے لیے کارآمد ہو. آپ کے گھر کے لیے ہو یا نہ ہو، آپ کی بیٹیوں اور آپ کے بیٹوں کے ساتھ کہ بیٹا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے رہنا، بس بہن بھائی زندگی کا مقصد ہے، یہ نہیں بتائیں. آپ اس کو ایک ایسا مینڈک بنا رہے ہیں جو کہ اس ایک کنویں میں آپ نے اس کو ڈال دی ہے، ایک کنویں میں آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کنویں میں دوسرا بچہ آپ کا بیٹھا ہوا ہے، سب اپنے اپنے کنویں کو سمجھ رہے ہیں محل میں، حالانکہ آپ کنویں کے مینڈک ہیں، اور وہ بھی کنویں کا مینڈک آپ نے بنا دیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بس دیکھو اور کسی سے لینا دینا نہ رکھو. یہ اسلام کا اصول ہے ہی نہیں، یہ کسی بھی دین کا اصول ہے ہی نہیں. یہودی جو اس وقت چڑھے بیٹھے نا ہمارے سر پہ، وہ اس وقت اپنے اپنے کنویں نہیں کھیل رہے ہیں، وہ ہم پہ اٹیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا دین جو تھا وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ ٹیک اوور لینا ہے. ہمارے دین کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا ہے. ہم جو ہیں کسی کلچر کے اس میں انڈر آ کر اپنے آپ کو بھی ریلیکس کر رہے ہیں، اور بچوں کو بھی ہم یہی بتا رہے ہیں کہ تم نے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں رکھنا. تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ، بس بیٹا اپنا دیکھو، اپنا اپنا دیکھو، نکلو یہاں سے، ملک سے نکلو، یہاں سے وہاں امریکہ جاؤ، اپنا سکون تلاش کرو. یہاں کیا کرو گے؟ حالانکہ بچوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے تھی کہ بیٹا یہاں تمہارے سامنے ظلم ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی لقمان حکیم کیا اپنے بچے کو جب شرک کے بارے میں نفی اس کی ٹریننگ کر دی تو کیا بتائیں گے اس کو؟ آگے آپ دیکھیں نصیحتیں کیسے کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں، تزکیہ نفس کر رہے ہیں اس کا، کہ تمہاری وجہ سے اب کیسے معاملہ کرنا ہے کہ تمہاری آواز بھی جو ہے نا کسی کو ہرٹ نہ کرے، تمہارا چلنا بھی کسی کو تکلیف، زمین تک کو تکلیف نہ ہو تمہارے چلنے سے، تم امر بالمعروف نہیں انل منکر کرو. ہمارے بچے ٹرینڈ ہیں اس بارے میں؟ ہمارے بچے بالکل بھی ٹرینڈ نہیں ہے اس بارے میں. ہم نے خود بھی، ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ بھی، اپنے شوہروں کو بھی، بس آپ اپنا دیکھا کریں نا. آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں اپنی امی کے لیے؟ بس ہیں ان کے اور بھی بیٹے ہیں، آپ ہی رہ گئے بس ان کا خیال کرنے کے لیے. آپ کے بھائی ہیں تو بس آپ ٹھیک ہے ہر وقت آپ ان کے غم میں نہ گھلا کریں. یہ ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اور بچوں کو بھی ہم یہی سکھا رہے ہوتے ہیں، بس اپنا اپنا بیٹا دیکھو، اپنا حساب کتاب دیکھو، زیادہ لوگوں کے بارے میں گھلنا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ تو اتنے گھل رہے ہیں لوگوں کی فکروں میں اور لوگوں کے ایمان کی فکروں میں، کافروں کی فکروں میں گھلے ہوئے ہیں، منافقوں کی فکروں میں گھلے ہوئے ہیں کہ ان کو میں کیسے جنت کے لیے جو ہے نا، جنت میں ان کی نمبر بڑھا دوں، جنتیوں کا نمبر بڑھا دوں، اپنی امت کا نمبر بڑھا دوں. تو اسوہ حسنہ ہے نا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو یہ اسوہ حسنہ لیا ہے ہم نے کہ اپنا اپنا جو ہے نا کمروں میں بچوں کو سمیٹ کے بیٹھ گئے. تو نکلیں اپنی ذات سے، نکلیں اپنے گھروں سے، نکلیں لوگوں کی فکر کریں. جب آپ کریں گی تو آپ انٹرنیشنل برانڈ بن جائیں گی. آپ ایک انٹرنیشنل انسان ایسا بن جائیں گی جو لوگ آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے کہ اس نے صرف اپنا نہیں سوچا، اس نے بہت سارے لوگوں کا سوچا. عیدی صاحب کی عزت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا صرف خیال نہیں کیا، پوری پاکستان کے بچوں کا انہوں نے سوچا.
اس لیے ان کا نام ساری عمر رہے گا اس حوالے سے۔ اپنی زندگی کیا تھی ظاہر ہے، جو زندگی مر گئے نا وہ زندہ تو نہیں ہے نا، میں نے بھی مری جانا ہے، آپ نے بھی مری جانا ہے، تو جب مرنا ہی ہے تو ایسا کوئی نام پیدا کر کے جائیں یا ایسا کوئی کام کر کے جائیں کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے نہیں جی ہوں میں، آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں جی ہوں میں اس سے بڑھ کر جی ہوں، اس کے لیے میں نے کچھ سیکریفائزز کیے ہیں، ہم سے سیکریفائز بھی تو نہیں ہو رہے ہوتے، اپنا کوئی اسٹینڈرڈ بھی تو لو نہیں نہ ہو رہا ہوتا ہے ہم سے۔ تو اس لیے لا تشرک باللہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، آپ کے اس عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس پہ آپ لا الہ الا اللہ آپ نے جب کہہ دیا ایک دفعہ، تو اس کا مطلب ہے اب آپ نے کسی کے انڈر آنا نہیں ہے، لیکن اللہ کے انڈر آنے کا مطلب ہے کہ پھر بہت سارے کام کرنے ہیں، ایسے کام کرنے ہیں جو کہ معاشرے میں ہمارے لیے چیلنجز کے طور پہ سامنے آتے ہیں، تو اس کو چیلنج کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ کوئی ڈس اون کر دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، لا تشرک باللہ، کوئی اون ڈس اون کر دے گا تو کیا کرے گا؟ کیئر ٹیکر کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سسٹینر کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو جب ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کر رہے ہیں تو پھر دوسروں سے ہم کیوں ڈیپینڈ، دوسروں پہ ڈیپینڈ کیوں رہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اپنی ان چیزوں کو آپ نے امپروو کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دینا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور ایک بس لاسٹ آپ لوگوں کے لیے یہ ریمائنڈر ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانا جو ہے نا ہمارے دین کا فنڈامنٹل بنیادی حصہ ہے، فنڈامنٹل پارٹ ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ تو ابن القیم کہتے ہیں کہ پیغمبر صرف پتھروں کے بت توڑنے نہیں آئے تھے، بلکہ کیا کرنے آئے تھے؟ ٹو بریک دوز آئیڈلز دیٹ وی ہیو ان آور ہارٹس، جو ہمارے دلوں میں بت بن گئے ہیں نا ان کو توڑنے آئے تھے ایکچولی پیغمبر جو تھے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بت تھے تو انہوں نے وہ بت جو تھے وہ فتح مکہ پہ توڑے اور انہوں نے یہ، ایسا نہیں ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کا بت توڑا ہے، حسد جلن کا بت توڑا ہے، خواہشات کا بت توڑا ہے، دلوں میں جو ہم نے بت بنائے ہوئے تھے جن کی ہم پرستش کرتے ہیں اس کا بت توڑا ہے۔ اب آپ کے دل میں کس چیز کا بت ہے؟ آپ دیکھیں، آپ کو باہر جانے کا بت ہے، آپ جس کی پرستش کرتی ہیں، جس کے مطابق آپ کی زندگی گھوم رہی ہے کہ باہر چلی جاؤں میں کیسے بھی کر کے، میں اپنے سسرال والوں سے الگ ہو جاؤں، یا میرا بچہ جو ہے وہ اس سے اچھے نمبر، یہ چھوٹے چھوٹے بت ہیں، آپ نے ان کو توڑنا ہے۔ کیوں؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، بس اب مجھے اللہ سے لا لگانی ہے، اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے، مجھے اس سچویشن سے آپ نے نکالنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نکال دیں گے تو یوسف کی طرح کنویں سے نکل آئیں گے آپ لوگ، اور اس کے بعد پھر کہاں جائیں گے؟ پھر کسی مشکل میں پھنس جائیں گی، پھر وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نکال دے گا، پھر آپ جیل چلی جائیں گی، پھر جیل سے نکلیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بت دنیا سے جو دل میں بت ہیں ان کو توڑیں۔ تو حکیم لقمان جو بات کر رہے ہیں اللہ کا سٹیٹس اپنے بچے کو بتا رہے ہیں، اللہ کی ویلیو بتا رہے ہیں، اپنی ویلیو نہیں بتا رہے ہیں، یہ آپ نے بس ختم کرنا ہے اپنی زندگی سے، اپنی ویلیو اپنا سٹیٹس بچے کو نہیں بتانا ہے۔ واٹ از دا اسٹیٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان یور لائف اینڈ ان یور چائلڈ لائف، یہ آپ نے میک شور کرنا ہے، بچے کو احساس دلائیں کہ، اور اس کو لگے کہ میرے ماں باپ، جیسے ہم بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے نا میرے ماں باپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، میرے ماں باپ مجھے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، مجھے کچھ دلا سکتے ہیں، میری حفاظت کر سکتے ہیں، میں بیمار ہوں تو وہ مجھے شفا دے سکتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بچے کو اللہ ڈیپینڈنٹ بنائیں، فلی اللہ ڈیپینڈنٹ بنائیں، سب سے زیادہ وہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرے، ہر چیز کے لیے بولیں بیٹا اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو میرے دل میں بات ڈال دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اچھا ڈاکٹر مل جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دوائی اثر کر جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آپ میچ جیت جاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آپ گیم جیت جاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا، ہر وقت اس کو بار 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 کہیں، لٹرلی آپ کچھ عرصے آپ یہ طوطے کی طرح رٹتے رہیں گے نا اللہ اللہ، تو وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ ایک وقت آتا ہے جب بچہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میں با اختیار ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ایسی زندگی گزارتا ہے، وہ آپ کو بھی پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ ایسا دیا بنے، اس کی زندگی میں دیا جلائیں، وہ آپ کی زندگی بھی روشن کر دے گا۔ کسی بھی دیے کو جلا کے وہ ہماری زندگی روشن ہوتی ہے، بجھ نہیں جاتی، اندھیرا نہیں ہوتا۔ اور بچہ پھر، اچھا کچھ ماں باپ جو کیس اسٹڈی آتے ہیں نا، کچھ ماں باپ اپنے بچے کے کان میں کیا ڈالتے ہیں؟ میں ہوں جو سب کچھ کر رہی ہوں، میرے ساتھ زندگی گزارنی، میرے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ تو جب بچہ ایک وقت بڑا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ماں باپ تو نہیں ہے اصل میں ہی تھا جو کام کر رہا تھا، تو وہ پھر ایک وقت آ کے کہتا ہے آئی ڈونٹ نیڈ یو اینی مور، پیرنٹس کو کہہ دیتا ہے وہ مجھے آپ کی ضرورت اب نہیں رہی، کیونکہ آپ جب تک آپ مجھے لگتا تھا آپ میرے لیے ضروری ہے، میں آپ پہ ڈیپینڈنٹ رہا، اب میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں۔ بڑا ہرٹ کرتا ہے ماں باپ کو یہ چیز، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نافرمانی کی، یہ کیا وہ کیا۔ تو بچے کو بتائیں کہ ہم فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، یہ کانسیپٹ دیں بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا بیٹا تم مجھے کیا پالو گے، میں تمہیں پال رہا ہوں، تم میرے کیا بڑھاپا سنبھالو گے، میں تو تمہاری اتنی فیسیں دے دے کے بھر گیا ہے نا، بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انٹروڈکشن بچوں کو ایسے ہی کرائیں، غنی یون، کہ اللہ تعالیٰ غنی کیسے ہیں۔ تو اس کانسیپٹ پہ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے اوپر اپنے بچوں پہ ظلم کرنا بند کر دیں، ایک بچے کا بھی ذمہ لے لیں گے، ایک بچہ بھی بہت ہے، جیسے امام شافعی ایک ہی بہت ہے، ان کی تربیت ان کی ماں نے کی، اپنے بیٹے کی ذمہ داری لی نا، اور کیا بات بتائی، بڑی بڑی باتیں نہیں کی، بس جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس بچے نے پھر کتنا ریوائول، ایک ریولوشن لے کر آیا وہ ان کی زندگیوں میں، کن کی زندگیوں میں؟
ڈاکوؤں کی زندگیوں میں، تو آپ کا بچہ بھی زندگی میں انشاء اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہوگی اور آپ تھوڑے سے اس کے بارے میں کانشیس ہوں گے، کانشیس پیرنٹنگ کریں گے، آگے جو آیات ہیں وہ کانشیس پیرنٹنگ کی آیات ہیں۔ اصل میں تو پیرنٹنگ کی آیات اب شروع ہوں گی، جس میں 2 آیت جو اب نیکسٹ ہم کریں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفٹ ایک دم چینج کی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دم جو موڈ ہے وہ چینج کی ہے کہ اب والدین جو ہیں ان کی بات نہیں بتائی جا رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ، یہ والی جو اب حضرت لقمان نے آگے اپنے بچے کی ٹریننگ کی ہے، دیٹ از ون آف دا ویری بیسک عقیدے کی جو ہے یہ ایپیٹم ہے جو انہوں نے اپنے بچے کے اندر ڈالا ہے، کیسے بچوں کو بتانا ہے کہ آبزرویشن کریٹیکل تھنکنگ کیسے کرنی، ٹھیک ہے؟ حضرت لقمان نے پہلے تو بچے کا عقیدہ درست کیا کہ اللہ سے جڑنا ہے بس، اس کے بعد اب کریٹیکل تھنکنگ میں لے آئے ہیں، اس کے بعد اس کے ایٹیکیٹس پہ کام کریں گے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ان شاء اللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ صرف پیرنٹنگ کی آیات ہیں جو کہ ہم ڈیٹیل میں کریں گے، باقی جو آیات ہیں حکیم لقمان کے علاوہ وہ ان جنرل ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ آپ کے اپنے نالج کے لیے اپنی حکمت کے لیے بہت ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے یہ ان آیات پہ غور و فکر کریں اور شرک سے پرہیز کریں، اور جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے اس کا بہت اہتمام کریں، اس کو کثرت سے پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں اور بار بار یہ میک شور کریں کہ آپ کا بچہ شرک سے دور ہو۔ باقی سیشنز جو ہیں سیرہ کا نیکسٹ ویک آپ کا شروع ہو جائے گا، سیرہ سیشنز آپ کے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا علوم القرآن اور علوم الحدیث جو ہے، یہ حدیث کو کیسے دیکھنا ہے، حدیث کی صحت کو کیسے دیکھنا ہے، قرآن کو کیسے دیکھنا ہے، قرآن کمپائل کیسے ہوا، قرآن کی ڈیٹیلز کیا ہیں، ایکچولی قرآن ہوتا کیا ہے، اس کی ٹرمینالوجی کیا ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ وہ ہماری نائٹ ٹائم ایوننگ ٹائم کلاسز ہوں گی، جو بھی ان کو لائیو سن سکے تو بہت اچھا ہے، اور جو نہیں سن سکے گا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ یوٹیوب پہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی ریکارڈنگ ہوگی تو آپ وہاں سے سن لیجئے گا۔ بہرحال لائیو سننے کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ سوال جواب بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے جو کانسیپٹ ہیں اس وقت آپ کو زیادہ سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ریکارڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بہرحال ریکارڈنگ ایک اچھا جو ہے وہ کسی بھی چیز کا آلٹرنیٹیو ہے کہ ہم اگر کچھ نہ سننے سے تو کیسے نہ سے ہاں تو ہے، لیکن جو آپ لائیو سن رہے ہوتے ہیں اس پہ فرشتے آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کس لیے؟ جیسے بھی آپ بیٹھے ہوئے جہاں جہاں بھی ہم بیٹھے ہوئے فرشتے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ رحمت کا بھی ایک ہم پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، اور ہم جو بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہماری جو بھی اس ٹائم کی وجہ سے ہمارے کام رک گئے نا، وہ کام باقی لوگ پورا کر رہے ہیں، باقی مخلوق اللہ کی وہ پورا کر رہی ہے، وہ دعا کر رہی ہے کہ ہمارے وہ کام ہو جائیں، اس کام کے جو برے کانسیکوینسز ہیں اسے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، اس وقت یہ پورا پروسیس ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو جب لائیو ہم سن رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کام ہو رہے ہوتے ہیں، میں جب بھی کوئی چیز کسی چیز کی ریکارڈنگ سنتی ہوں اس کا ایفیکٹ اور ہوتا ہے، اور لائیو سن رہی ہوتی ہوں تو اس کا ایفیکٹ اور ہوتا ہے، تو وہ سیشنز ہمارے رات کو ہوں گے۔ علوم الحدیث اور علوم القرآن شروع کریں گے، فقہ شروع کر دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو سیرت النبی ہے وہ نیکسٹ ویک سے آپ کی شروع ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اسٹے ٹیونڈ، آپ لوگ اپنے نوٹس بھی بنا کے رکھیں، جن جن لوگوں کے جو سوال ہیں وہ آپ اپنے سوال جو ہیں اس کو شیئر کرتے رہیں۔ بہرحال سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔